ان اشعار کا عنوان ہے قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے بتانے آب و گل، قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے بتانے آب و گل۔ بت سے مراد لڑکا اور لڑکی، نیٹ کیبل، فیس بک اور یوٹیوب اور جتنے گناہ ہے، جس طریقے سے بھی آدمی کو اللہ سے غافل کرے تو سب اس کا شمار بت میں داخل ہیں۔ اشعار سماعت فرما لیجئے کہ دونوں جہاں تباہ ہیں، جس نے دیا ہے ان کو دل، دونوں جہاں تباہ ہیں، جس نے دیا ہے ان کو دل، ظالم نہ کر حیات کو نظر بتانے سنگے دل، ظالم نہ کر حیات کو نظر بتانے سنگے دل۔ آب و گل سے مراد پانی اور مٹی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا سب یہی دو چیزوں سے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قیمت حیات کی نہ تھی جب تک محض تھی آب و گل، قیمت حیات کی نہ تھی جب تک محض تھی آب و گل، لذت زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے درد دل، درد دل سے مراد جائز ناجائز کا غم دل میں پیدا ہو جائے کہ یہ کام جائز ہے کر لوں، ناجائز ہے تو بچ جاؤ، اسی کا نام ہے درد دل۔ لذت زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے درد دل، خالق دل پہ دوست تو جس نے فدا کیا ہے دل۔ حضرت والا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ دل تو جانوروں کے پاس بھی ہے، عام کافروں کے پاس بھی ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ دل تو مچھر اور گدھے اور سور کے پاس بھی ہے، تو ان کو بھی اہل دل کہو۔ فرمایا اہل دل ان کو کہا جاتا ہے کہ پیٹ کے اندھیرے میں جس نے دل کو فٹ کیا، اللہ والے اس دل کو اس خالق دل پہ قربان کرتے، فدا کرتے۔ فرمایا جیسے مکھی کی بھی پر ہے، پروانے کی بھی پر ہے، پروانے کے پروں کو تو سب دنیا نے تسلیم کیا پروانہ، کیونکہ اس نے پر شرنے پہ قربان کی، لیکن مکھیاں غلاظت اور گندگیوں پہ بیٹھ کر اپنے پروں کو قربان، تو اس کے پروں کو کسی نے تسلیم نہیں کی، کوئی اس کو پروانہ نہیں کہتے۔ تو اس فرمائے کہ یہی دل بھی کیا ہے، خالق دل پہ دوست تو جس نے فدا کیا ہے دل، خالق دل پہ دوست تو جس نے فدا کیا ہے دل، کہتے ہیں اس کو اہل دل، سارے جہاں کے اہل دل، کہتے ہیں اس کو اہل دل، سارے جہاں کے اہل دل، قیمت زندگی میری
خوشی پہ منحصر، ورنہ ہے خاک تن میری ننگے جہان آب و گل، ورنہ ہے خاک تن میری ننگے جہان آب و گل۔ اور شعر ملائے صاحب عجیب و غریب، دیکھ کسی کی خاک پر ہستی نہ اپنی خاک کر۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں فرمائے یہ کھڑی مٹی کھڑی ہے، جہازوں کی طرف دیکھ کر فرماتی فرمائے اڑی مٹی، اور جتنی بھی زمین پہ چیزیں پڑی ہوئی ہے فرمائے یہ پڑی مٹی، فرمائے یہ ساری مٹی اڑی، اور گاڑیوں کو فرماتے فرمائے چلی مٹی، کڑی مٹی، پڑی مٹی، چلی مٹی، اڑی مٹی، فرمائے سب ختم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب ہم گھر سے نکال دیں، اور بالکل نہیں، مطلب یہ کہ اس پہ دل نہ لگا، جمعے کا وقت ہے، نماز اذان، تو اب یہ نہیں کہ انسان دکان میں بیٹھے، نہیں، اللہ کی گھر کی طرف چلا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھ کسی کی خاک پر ہستی نہ اپنی خاک کر، خبروں میں جا کے دیکھ تو نقش بتان آب و گل، قبروں میں جا کے دیکھ تو نقش بتان آب و گل۔ بلکہ حضرت والا نے کیا فرمایا کہ میرا جو ہے کہ میری بات مانو، حسین نمبر 1 لڑکا، حسین نمبر 1 لڑکی، اس کا قبر چلنا اپنے ساتھ جاؤ، ان کے قبر میں جا کے کھول کر دیکھ لو، میرا شعر پڑھنا پڑے گا۔ کیا شعر ہے؟ فرمائے کہ قبر میں خاک چانی مگر کیا ملی، قبر میں خاک چانی مگر کیا ملی، نہ کوئی مجنو ملا نہ کوئی لیلا ملی، نہ کوئی مجنو ملا نہ کوئی لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی، جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ قبروں میں جا کے دیکھ تو نقش بتان آب و گل۔ اب لڑکا لڑکی تو بڑے آگے دوسرے پر فدا ہو رہے تھے، لڑکی بوڑھی ہو گئی، لڑکا بھی بوڑھا ہو گیا، اب سارے افسانے ٹھنڈے پڑ گئے، ختم۔ حضرت فرماتے ہیں لیکن اللہ والے جتنے بوڑھے ہو جاتے اتنا اور ان کا عشق بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ذات، لا زوال ذات ہے، اور جتنے بھی حسین ہیں وہ سارے اس پر زوال۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ شمع مجاز بجھ گئی، عشق میں تاب و دم نہیں۔ ایک دفعہ عرض کیا کہ جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر عاشق اس کو چائے بھی نہیں پلاتے، حضرت والا اس کو فوراً تشریف لائے، فرمائے کہ چائے تو کیا ٹھنڈا پانی بھی، سادہ پانی بھی نہیں پلاتے۔ شمع مجاز بجھ گئی، عشق میں تاب و دم نہیں، غارت کرے حیات پر غارت نہ کر حیات دل، غارت کرے
حیات پر غارت نہ کر حیات دل. کیا عجیب نصیحت. فانی بتوں کا غم نہ کر دیکھ یہ غم ہے عارضی. فانی بتوں کا غم نہ کر دیکھ یہ غم ہے عارضی. فرحت دو جہاں جو ہے اس غم جاویداں سے مل. فرحت دو جہاں جو ہے اس غم جاویداں سے مل. اگلی شعر عجیب و غریب. رہتا ہے بدگمان کیوں جہل سے اپنے دور دور. رہتا ہے بدگمان کیوں جہل سے اپنے دور دور. اس شعر سے یاد آیا میرا ایک دوست یہاں وقت لگانے آئے تھے تو اس کا چاچو ہر وقت اس کو فون کر کے تنگ کرتے تھے کہ کیوں وہاں پر دیواروں کے اندر بیٹھے ہوئے باہر نکلو. یہ بہت ہی زیادہ باتیں سنا رہا تھا. تو مجھے کہا چاچو میں دور سے آیا ہوں, چاچو میرے کراچی میں کیا کروں. تو الحمدللہ حضرت کی برکت سے عرض کیا. میں نے کہا چاچو کو کہو ایک دفعہ یہاں پر آ جاؤ پھر جناب آگے بات کر لیں گے. تو الحمدللہ عصر کی بیان میں وہ یہاں پہنچ گیا. رمضان کا مہینہ تھا تو حضرت والا پیارے مرشد احمد برکاتہم کا بیان چل رہا تھا. جب بیٹھ گیا بیان ختم ہوا تو اس نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. کھڑا ہو گیا, فوراً سینے سے لگایا کہ جہاں تم آئے ہو الحمدللہ بالکل زبردست جگہ. اب میں خود بھی آؤں گا, اپنے گھر والوں کو پردے کے ساتھ خواتین والی جگہ پر بھی لاؤں گا. بہت زبردست انتخاب ہے الحمدللہ. تو حضرت فرماتے ہیں کہ شعر ملاحظہ کے رہتا ہے بدگمان کیوں جہل سے اپنے دور دور. جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل. جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل. آخری شعر. دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے. دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے. ورنہ تھا ناشنائے درد اختر ہمارا آبو گل. ورنہ تھا ناشنائے درد اختر ہمارا آبو گل. دونوں جہاں تباہ ہے جس نے دیا ہے ان کو دل. ظالم نہ کر حیات کو نظر بتانے سنگے دل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه
إلا المتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنائے۔ کچھ لوگ گناہوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، برسوں لگا لیں وہ خانقاہ میں، اصلاحی خط بھی لکھیں، لیکن جو گناہ سے محبت ہو گئی ہے اس کو پھر اسی محنت کے ساتھ اس کو موڑنا پڑے گا۔ جیسے حضرت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بہت برسوں کے بعد بات یاد آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یاد دلائی کہ یہ ایک پرچہ ہے، یہ ایسے موڑ دیا اس پرچے کو نا، اب اس کو سیدھا کریں تو پھر یہ لکیر نظر آئے گی، سیدھا بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو مخالفت سمت میں موڑ دیا جائے تو بہت پہلے سے بہتر ہو جائے گا۔ یہ فرمایا اسی طرح اللہ سے دوری کو موڑ دیا، اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دیا، موڑ دیا۔ اور گناہ کرنا آسان تو ہوتا نہیں، پہلا گناہ جب ہم کرتے ہیں تو دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد پھر گناہ کیا تو پسینے چھوٹ جائیں گے، اس کے بعد پھر گناہ کیا تو پیروں میں لرزہ اور عجیب حالت ہوگی۔ اب اگر چوتھی دفعہ گناہ کیا نا تو پھر یہ کیفیت کم ہوتے ہوتے آدمی بے حیا ہو جاتا ہے، اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس سے حیا چھین لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بات کی اصلاح کرا لی، معافی چاہتا ہوں، ختم، لیکن وہ جڑ سے نہیں نکلا نا۔ ابھی آپ دیکھیں ہماری گلی کے اندر درخت کاٹے گئے تھے اور کھڈے کر کے کاٹے گئے تھے، چند برس پہلے کی بات ہے، اس کھڈوں سے شاخ نکل رہی ہے، جڑ پوری نہیں نکلی۔ کوئی بھی گناہ ہے، کوئی بھی بے اصولی ہے، مالی معاملات ہے، کچھ بھی ہے، معافی چاہتا ہوں، پیسے دے دیے، چھٹی، کسی ایک کے لیے نہیں ہے یہ۔ اگر عقل مند تو وہ ہے سمجھے میرے لیے، پھر آگے کیا ہوا، کتنی ندامت تاری ہوئی، اس پر دل کی کیفیت کیا ہوئی، آگے میں کتنا اللہ سے رویا، میں نے کتنی نفلیں پڑھی، وہی گٹکے، وہی پان، وہی نسوار، وہی سگریٹ، وہی چرس، وہی بنگ، وہی ہیروئن چل رہے ہیں۔ اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ یہ ختم ہو گیا، دب گیا، کیونکہ پہلی دفعہ میں گناہ میں اس طرح نہیں ہوتا، تیسری چوتھی دفعہ کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ حالت ہوتی ہے کہ برائی نہیں لگتا، زنا ہو گیا، یا اللہ معافی چاہتا ہوں، اور پھر ایک مہینے کے بعد پھر رگڑ دیا۔ غصہ ہے، غصے کا اصلاح نہیں کرایا، اصلاح کرایا، غصہ ختم نہیں ہوا، دب گیا۔ اتنا میرے اندر عقل نہیں ہے کہ بھئی شوگر کا بیماری پتہ ہے ٹھیک نہیں ہوگی انسولین والی، پھر انسولین کیوں لیتا ہے، چار دوائی کیوں لیتا ہے، مرض آگے نہ بڑھ جائے، انگوٹھا نہ کٹ جائے، کوئی غلط بات تو نہیں ہو رہی۔ کتنے برسوں سے اللہ کے کرم سے میرا بلڈ پریشر نارمل ہے، دوائی کھاتا ہوں، اب دوائی نہ کھاؤں، گالی دے دوں گا، گردن دبا دوں گا، ہاتھ اٹھا دوں گا۔ تو اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ دب گئے، دب بھی نہیں گئے، کیونکہ وہی اچھل کود اور وہی، کوئی فرق ہی نہیں ہے نا، کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں، کچھ نہیں، وہی زندگی اسی طرح چل رہی ہے۔ بھائی کس طرح شروع ہوا، میری عادت کب سے خراب ہے، میں کب تک یہ زندگی گزاروں گا، اب تک ایک کام تو ایسا نہیں کیا ہوگا آدمی نے، اور کون سے میں نے ایسے کام کیے تھے جن کا ابھی تک اصلاح ہی نہیں ہوئی، کیونکہ مولا کی طلب نہیں ہے نا۔ مولا کی جب طلب ہوگی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جان دینا آسان، گناہ کرنا مشکل، گناہ کرنا مشکل، جان دینا آسان۔ بس جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، میر مت مرنا کسی گلفام پر، خاک ڈالو گی انہی اجسام پر۔ کسی لڑکے کے ساتھ ذلیل کام کر لیا، حافظ بن رہا ہے، ذلیل کام کر لیا، کتے سور والا کام کر لیا۔ اب یہ زندگی بھر لڑکوں کو پڑھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، حالانکہ اس نے تو توبہ کر لی نا، لیکن کیونکہ وہ مرض دوبارہ آ جائے گا فوراً۔ بلڈ پریشر کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، برسوں سے میں لے رہا ہوں ایزی ڈے، کیوں لے رہا ہوں، ختم تو نہیں ہو رہا نا بلڈ پریشر، لیکن کنٹرول کے لیے دوائی سنت ہے، جوش نہیں دکھانا ہے۔ اس طرح جیسے شوگر کا میں نے آپ کو بتایا کہ پتہ ہے کہ انسولین لگ رہی ہے، اب چھٹی، لیکن اتنی احتیاط کس لیے، جان پیاری ہے۔ جس دن جان سے زیادہ اللہ پیارے ہوں گے اس دن سب آسان ہو جائے گا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، رات بھی ایک ہی دعا صرف عرض کی تھی فجر میں یا رات میں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں مانگی ہیں، اتنا نزول کیا ہے کہ مجھے حیا ہے، مجھے حیا ہی نہیں آتی تو اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشکنی بمعصیتک۔ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہاتھ میں شفاعت کا جھنڈا ہے، جس جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے ساتھ ہوں گے، وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا، بدبخت نہ بنا، منوس چیز گناہ ہے۔ دیکھیے پھر یہ دعا جو رات عرض کرنا تھی لیکن اور مضمون آ گیا، اللہم انی اعوذ بک ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، اپنے لیے تھوڑی ہے، ہمیں حیا دلانے کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اے اللہ پناہ چاہتا ہوں میں قیامت کے اس دن سے جس دن آپ مجھ سے اپنا منہ نہ پھیر لیں۔ حضرت کبھی رو پڑتے تھے کہ اتنا نزول فرمایا ہمیں حیا دلانے کے لیے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ منہ پھیریں؟ مناجات مقبول کی عادت نہیں، معافی تو مانگ لی لیکن اب راکٹ کی طرح تیز اڑنا ہے تاکہ سب پچھلا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھل جائے۔ نفلی روزے ہو گئے، تعلق ہی نہیں، غلطی ہو گئی، اور اچھا 50 لاکھ کا ہے، یہ لو 50 لاکھ روپے ختم، جس کا حق مارا اس کا حق واپس کر دیا۔ ندامت کہاں ہوئی؟ روزے کہاں رکھے؟ رمضان کی بات نہیں کر رہا، تلاوت کہاں بڑھائی، ذکر کہاں بڑھایا، دعا کہاں بڑھائی؟ اے اللہ دوبارہ میں برباد نہ ہو جاؤں، اور اس سے پہلے جو کیا ہے وہ لوگوں نے جانے دیے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نا، یہ دعا ہمیں مانگنی ہے نا، مناجات مقبول کی اگر دعائیں ہم پڑھ لیں، 7 منزلیں ہیں اور ایک دن میں 1 منزل پڑھنی ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جمع کیا ہے قرآن پاک احادیث مبارکہ کی دعاؤں کو، تو 7 دن کے اندر ہم سب دعائیں پڑھ لیں گے۔ اور حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم صاحب جنہوں نے مناجات مقبول دوبارہ بڑی احتیاط سے لکھوائی، تو فرمایا اگر ترجمہ ساتھ پڑھ تو مزہ بڑھ جائے گا۔ اب اس دعا کی تعلیم حضرت والا برسوں سے کر رہے تھے، اللہ کے پاس چلے گئے، یہ دعا حضرت کے وعظوں میں بھی ہے، بیان بھی ہوتا ہے۔ میں نے کب دعا مانگی؟ افطار سحری کے وقت یہ دعا ایک بار مانگی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ پھر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت تھی یا نہیں تھی؟ تھی، ماشاءاللہ تھی، ظاہری بات ہے۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، مجھے آپ کو کتنا مانگنا چاہیے؟ اور اللہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں، یعنی مراد نبوت، دعائے نبوت، اللہ والوں کی محبت آ گئی۔ بڑی خاص بات ہے یہ دعا بھائی، ہر دعا ہی خاص ہے۔ اے اللہ کتنا مزہ ہے، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، بھکاری ہوں، خالی ہوں، میں میری جھولی پھٹی ہوئی ہے محبت کا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اے اللہ محبت کا میم جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، مجھے تو وہ بھی نہیں ملا، نقطہ تو دور کی بات ہے، جہاں سے میم کا سٹارٹ لیا نا، یہ نقطے سے کم ہوگا نا سٹارٹ، وہ بھی میرے اندر تو وہ بھی نہیں ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں۔ اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے، زندگی نہیں۔ حضرت والا شیخ العرب والعجم پیارے شیخ کا شعر ہے یہ، جو میں بھی پڑھوں گا۔ فرمایا کہ پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں ہو جلاد کا عالم، واللہ کیا کہوں دل آباد کا عالم، واللہ کیا کہوں دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم۔ وہ لمحہ قیمتی ہے جس لمحے اللہ کو یاد کیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 400 اس وقت کے صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے ساتھ تخت پہ اڑے جا رہے ہیں، ایک نور جیسا تخت سے اوپر چلا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا معلوم کرو کیا معاملہ ہے، لاؤ میرے پاس۔ کہ یہ صاحب نے جو ہے وہ کچھ پڑھا تو وہ نور آپ کے اوپر چلا گیا تخت سے۔ فرمایا کیا پڑھا آپ نے؟ کہا میں نے آپ کے تخت کو دیکھ کر کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو کیا یہ نعمت دی ہے۔ فرمایا ایک دن میرا تخت ختم ہو جائے گا، تیرے سبحان اللہ کا نور قیامت تک اور اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ آج یہ زبان کی 20 آفتیں، یہ گالیاں، یہ جھوٹ، یہ بدگمانی، یہ طنز،
یہ اس کا مذاق اڑانا، بہتان لگانا، بدگمانی کرنا، کتنے بڑے معاملات ہیں یہ سب. جب اس میں ہم پھنسے ہوئے ہوں گے تو رمضان کی عبادت کیا ہوگا؟ جس کی فرضیت یہ اللہ تعالیٰ کا دوست بننا، لعلکم تتقون، رحمت کا اشرہ چلائی گیا، مغفرت کا. تو رحمت کے اشرے میں ہم نے کیا کیا؟ عادت بری بلا، عادت چھوٹتی نہیں جب تک چھوڑے نہیں آدمی. اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور ان کی محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ والے کی محبت. والعمل الذی یبلغنی حبک، اے اللہ ان اعمال کی محبت مانگتا ہوں جس سے آپ کی محبت ملے. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ پہلے اللہ کی محبت، آخر میں اعمال کی محبت، درمیان میں اللہ والی کی محبت کا کوئی راز ہے؟ ہمیں راز تو اللہ کو ہی معلوم ہوتے ہیں، کوئی اللہ دل میں ڈال دے تو وہ بتا دیتا ہوں کہ اللہ والی محبت جو ہے نا غم کا ایلفی کا کام کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اعمال کو آپس میں ملا دیتی ہے. یہ اور مجلسوں میں آنا یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ ایک آدمی بات کوئی کرتا ہے سب بات نہیں کرے گا. جیسے میں نے مالی معاملات کی بات کی، لیکن اس میں تو زنا، بدفعلی، غیبت، چغلی سب آ گیا اس کے اندر. بھائی غیبت کی عادت ہے، آج توبہ کر لیا لیکن اصلاح کہاں کرائی؟ توبہ بہت اونچی نعمت ہے، اس کی اصلاح کرا کر اس سے بچنا گناہ سے یہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں بڑی نعمت ہے. اور نہ پھر غیبت کریں گے کیونکہ غیبت کی اصلاح نہیں کرائی. جہاں شکایت ہے کیوں بھائی آپ غیبت کرتے ہو، معافی چاہتا ہوں آئندہ نہیں ہوگا، معافی چاہتا ہوں آئندہ. لیکن اصلاح کی کیا فکر دی؟ ٹھیک ہے مالی معاملات صحیح ہے، اب گڑبڑ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. نظر کی حفاظت کیا ہوئی؟ زبان کی حفاظت کیا ہوئی؟ دل کی حفاظت کیا ہوئی؟ ایمان کا تقاضا کتنا ہے؟ ایمان کا لیول کتنا ہے؟ رضا بالقضاء جو اخلاص سے اونچا مقام ہے وہ ہے یا نہیں ہے؟ زبان کے گناہ کتنے ہیں؟ بار بار کہیں گے. اصلاح کا معاملہ بہت حضرت فرماتے تھے تمہیں کسی اللہ والے کے صحبت یافتہ لاکھوں مل جائیں گے، فیض یافتہ چند ملیں گے. یعنی ہر بات پوچھنا اور عمل کر کے اطلاع دینا، یہ تمہیں کم ملیں گے فیض. اور پھر ان فیض یافتہ سے کام آگے بڑھتا ہے. فیض یافتہ سے پھر شیخ کمال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، نہ جانے کتنی نہریں بھی میرے دریا سے جاری، نہ جانے کتنی نہریں بھی میرے دریا سے جاری، پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتے. یعنی حضرت کی صحبتوں سے کتنے لوگ کہاں کہاں پہنچ گئے. اپنا کوئی ماضی تو نہیں بتائے گا، بیوقوف تو نہیں ہے جو اور گواہ بنا لے. لیکن اتنا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میرے شیخ نے مجھے گٹر لائن سے نکال دیا، ورنہ میں اس وقت پخانے کا کیڑا ہوتا. دیکھیں میں نیک تو نہیں ہوں، اللہ والا تو نہیں ہوں، اللہ والے کا غلام ہوں. اب میرے شیخ نے مجھے گٹر لائن سے نکال کر فرمایا وہ یہ اس راستے سے اللہ ملیں گے. شیخ تو بتا دیتا ہے بس راہ پر چلنا، راہ رو تیرا کام ہے. شیخ لے چلے گا تجھے دوش پر، کندھوں پر، راہ رو تیرا یہ خام خیال ہے. حضرت شابر الگ سے اس درس سے یہ شعر پڑھتے تھے مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا، تجھے جو طریق عشق میں چلنا دشوار ہے، طریق یعنی اللہ کا راستہ محبت کا، تجھے جو طریق عشق میں چلنا دشوار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے، ہاں تو ہی ہمت ہار ہے. تو جو راہ رو کھا رہا ہے ٹھوکریں، تو جو راہ رو کھا رہا ہے ٹھوکریں، لنگ تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے. موٹر وے پر چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کھڈا ہے، کھڈا نہیں ہے. آپ کی ٹانگ میں کانٹا ہے، پیر میں کانٹا ہے، یا فنگس ہے، یا کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہے. قرآن پاک حدیث پاک کا راستہ تو کوئی ایسا راستہ ہے ہی نہیں. ہم عمل نہیں کر رہے تو لنگ ہم خود میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے. حضرت شابر صاحب اس طرح پڑھتے تھے میں اسی نقل بھی نہیں کر سکتا تھا. کبھی کبھی بیان ختم کرتے ہوئے روتے ہوئے فرماتے تھے رستم خفتہ ہے تو کسبل نہیں ہے کم تیرا، جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم خم تیرا، گر ہو جائے نیند کا یہ عالم تیرا، زائل ہو جائے عالم تیرا، چار سو لہرانے لگے پرچم تیرا. کفار ترقی کر رہے ہیں، گھر گھر میں بے حیائی پہنچا دی. اللہ ماشاء اللہ اتنی محنت. حضرت شابر صاحب کی تقریر ہے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو اس نے جگہ جگہ محنت کر کے، حرام میں محنت کر کے، جگہ جگہ اس وقت کیبل تھا اور ٹیلی ویژن تھا، جگہ جگہ اس نے محنت کر کے گھر گھر میں یہ گھسڑ دیا. ہم مسلمان جب دین پھیلانے کے لیے محنت کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. وہاں اللہ کی مدد نہیں آتی گمراہی میں، وہ خود گمراہی کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے. دیکھو بھائی پرانا ہے تو اٹھا دے ورنہ نیا تو سونے دے سو.
اگر پرانا ہے تو اٹھا دیں، یہ تو پرانا ہے، ابھی گیس کنیکشن بند کر دے گا تو پتا چلے گا، اس لیے اس کا خیال رکھو، اب سوئے تو اٹھانا نہیں، ورنہ سب سے پہلے آپ کا گیس کنیکشن چھاپا مار ٹیم کا ہے نا، سب سے پہلے آپ کا گیس میٹر گیا، اور پھر اشارہ نہیں کر رہا ہوں ورنہ لوگ ماریں گے پکڑ کر کے، اپنا گیس میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہے، تو اس لیے سونا ہی دو اس کو بھائی، ماشاءاللہ روز کا بچہ ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، کبھی بیوی مارتی ہے تو نیند کہاں آتی ہے، پھر وہ اس کی کسر آدمی یہاں پورا کرتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ دفتر میں دفتر والے سونے نہیں دیتے، گھر میں بیوی نہیں سونے دیتی، شیخ یہاں نہیں سونے دیتے، تو آخر سوئیں تو کدھر سوئیں؟ واہ بھائی واہ۔ ایک صاحب نے حضرت سے کہا، حضرت گٹر لائن والی زندگی میں 24 گھنٹے 38 گھنٹے نان اسٹاپ فلم، گندی وغیرہ جو بھی فلم ہوتی ہے گندی ہے، تو کبھی نیند نہیں آئی؟ یہاں آپ کے یہاں بیان سن کر نیند آنے لگتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، پہلے اس کو خوش کیا نا، فرمایا کہ بھائی دشمن کی گود میں نیند آتی ہے نہیں، اور اماں جی کے گود میں نیند آ جاتی ہے نا، فرمایا پہلے تم دشمن کی گود میں تھے، ابھی رحمان کی گود میں اس لیے نیند آ رہی ہے، سکون مل رہا ہے، چین مل رہا ہے، اس لیے آخر میں حضرت نے آپریشن کر دیا، فرمایا سب سکون اور چین میں اگر سوئیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا۔ یہ حقیقت ہے ایسا ہی۔ نیا مسلمان رات کو آیا ہے، 2 بج گئے رات کو، پتہ نہیں ٹیپ ہوا نہیں ہوا مجھے نہیں معلوم، 2 رات کے بج گئے، آخر میں کہنے لگا مجھے یہاں اتنا سکون ملا ہے کہیں نہیں ملا۔ ارے بھائی یہاں اتنے حافظ ہیں، اتنے عالم ہیں، اتنے بوڑھے بابے ہیں، اور اتنے نوجوان ہیں، بیان سنتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جماعتیں آتی ہیں اللہ کے کرم سے، اور اتنے علماء اور اتنے حفاظ ماشاءاللہ وقت لگا رہے ہیں، اور پھر دارالفتہ یہاں ہے، مسا یہاں ہے، اور تقریباً میرا اندازہ ہے شاید 8 یا 10 جگہ تراویحیں سنائی جا رہی ہیں، میرا اندازہ ہے 8 سے زیادہ ہی ہو رہا ہوگا۔ ابھی آپ چند دن کے بعد دیکھیں گے روز کسی نہ کسی کا ختم قرآن ہوگا، اور روز دعا ہو رہی ہوگی تراویحوں کے بعد، اور وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ میں نے اس لیے آپ کو سکون مل رہا ہے نا، جیسے میں نے ابھی شعر پڑھا تھا نا کہ پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کا عالم، جیسے کہ جہنم میں وہ جلات کا عالم، واللہ کیا کہوں دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم، ہے نا۔ یہ قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے بھائی، یہ شعر و شاعری تھوڑی ہے، بلبل اور اس کے قصے تھوڑی ہیں، گلاب کے وغیرہ کے، قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا تلخ زندگی دی جائے گی، پوچھے نہ کوئی اف دل برباد کر، تلخ زندگی دی جائے گی، منہ پر کباب ہوگا دل پر عذاب ہوگا۔ رزاق وہ ہے جس اولاد کے لیے ہم حرام کھاتے ہیں نا، رشوت، ملاوٹ، دھوکے، پرائز بانڈ وغیرہ، رزاق اللہ ہے۔ جو اللہ کی صفت ہے اپنے مت لو، ہمارے ذمہ ہے حلال طریقے سے محنت کرنا، اور مالک کا قرضہ کوئی نہیں ہے ہمارا، فضلاً احساناً اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو رزق دیتے ہیں۔ 12واں پارہ، وما من دابۃ فی الارض، ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا، احساناً فضلاً، قرضہ نہیں۔ تفسیر روح المعانی میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اتنی مچھلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ رزق کس طرح رزق دیں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ اعتراض نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگے، کوئی مثال دے دیجئے دل کے اطمینان کے لیے، وہ 4 پرندے لیں اور اس کو ذبح کریں، قیمہ بنائیں، آپس میں ملائیں، اللہ کا حکم ہوگا قیمے ملتے رہیں گے، اور ہوتے ہوتے چک چک کر کے پرندے واپس آ جائیں گے۔ تو یہ اعتراض تھوڑی ہے، یہ قیامت تک کے لیے۔ جیسے آسمن وائل نے چورا کر کے، یہ کل سنایا نئے مسلمان کو واقعہ، کیسے چورا کر کے ہڈی کو پھونک مار کر کا اللہ اس کو زندہ کریں گے، تو اللہ نے ہی جواب دیا اس کا وحی کے ذریعے، اور پھر پیارے شیخ نے اس کو اور آسان کر دیا ہمارے لیے کہ وہی زندہ کریں گے جس نے پہلے ان کو زندہ کیا تھا۔ پہلے زندہ ہونے کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ ہماری پیدائش لبنان کے کیلوں میں تھی، آسٹریلیا کے گندم میں تھی، زمزم میں تھی، کھجور میں تھی، بلوچستان کی بکریوں میں تھی، کندھار کے انار میں تھی، سیب میں تھی، کینو میں تھی، بادام میں تھی، پستے میں تھی، کالی مرچ میں تھی، لونگ میں تھی، الائچی میں تھی، وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر کے ماں باپ تک پہنچا دیا۔ وہ آسٹریلیا سے چاکلیٹ لیا، دیکھا اس سے انگریڈینٹس حرام کا نہیں ہے، تو آسٹریلیا کے چاکلیٹ آیا، اس میں دودھ بھی تو ہے۔ تو یہ سب کو اللہ نے، اب بریانی آپ کھاؤ اور نمک مت ڈالو، پتہ چل جائے گا کہ کیسے کھاتے ہیں بریانی۔ ساری کائنات کو اللہ نے ہمارا غلام بنایا، اور ہمیں اپنا غلام بنایا،
ساری کائنات وفادار، ہم نافرمان اللہ تعالیٰ کے. ہر بات میں نعوذ باللہ، شراب میں بھی گھسو، زنا میں بھی گھسو، ڈرگس میں بھی گھسو، کسی طرح پیسہ چاہیے حرام کا بس. یہ آپ بتاؤ، ابھی سردی گزری ہے، ایک پیالی کافی کی ہمیں اس نے سکون دے دیا. ابھی شام کو شربت ہے ٹھنڈا، وہ سکون پہنچا دیتا ہے ہمیں. تو حرام کا جو معاملہ ہے وہ کیا اس کا اثر نہیں آئے گا؟ یہ دونوں اشعار یہ قرآن پاک کی طرف اشارہ ہے. پہلی آیت ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اللہ فرماتے اس کو تلخ زندگی دی جائے گی. اور واللہ کیا کہوں دل آباد کا عالم، جنت کی بھی جنت ہے تیری یاد کا عالم. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ. جو عمل صالح کرے، مرد ہو یا عورت، شرط یہ کہ ایمان والا ہوں، شرط یہ کہ ایمان والا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ضرور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے، مزیدار زندگی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. لیکن میرا کھوپڑا ایسا ہے کہ پہلے ہوا میں آم لٹک جائیں، اس کو بیچ کر دیکھوں پرافٹ کتنا ہے، پھر میں زمین خریدوں گا، پھر اس میں سے میں کنکر پتھر نکالوں گا، پھر زمین کو نرم کروں گا، اس کے بعد اس میں پھر اس کے بعد محنت کروں گا. یہ تو ایسا ہی ہے، پہلے جنت ہمیں دے دیں پھر ہم نیک بن جائیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہیں مانتا تو کر کر دیکھ. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں مانتا تو مر کر دیکھ. اب آپ کو پتا ہے جس شہر میں بھی جانا ہوتا ہے بیان کے لیے، آس پاس گاؤں میں جانا ہوتا ہے، اور مجھے زیادہ مزہ گاؤں میں آتا ہے. جیسے ہماری زبان میں بہراڑی بولتے ہیں، اتنا پیار محبت، اتنا خیال، جو بات کہو بس بابا حاضر. لیکن ایک مرض ہے بہت سے جگہوں پر، سائیں بابا بادشاہی جو خیر. میں کہتا ہوں بابا بادشاہی آئے کتنے، بادشاہ ہے کدھر جو آپ بولتے ہیں بادشاہی کا خیر؟ یہ ہندوؤں سے سیکھا ہے ہم نے، کیونکہ ہم ہندوؤں میں زیادہ رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں بھی زیادہ ہندو ہی تو تھے، ابھی بھی ہیں لیکن مسلمان زیادہ ہیں. تو وہاں ایک تو یہ بابا بادشاہی جو خیر، بادشاہی آئے ہی کون ہے؟ چھاجی بادشاہی. 50 موٹر سائیکل میں ڈالنے کے لیے پیٹرول نہیں ہے اور بابا بادشاہی جو خیر. دوسرا پیر پر ہاتھ رکھ کر ملنا، یہ رکوع ہو گیا. یہ بھی ہندوؤں سے آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، شریعت سنت کا راستہ اسہل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا نا، نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کھلا رہے گا. جی نہ پوچھے نیکوں کاروں کے گھر سوا تو، نہ پوچھے نیکوں کاروں کے سوا گر تو، کہاں جائے تیرا یہ گناہ گار بندہ، تیرا بندہ تیرے در پر امید کرم آیا. لیکن ہم جھکتے ہی نہیں نا. ایک اسلام آباد سے حضرت کے اجازت یافتہ مولانا خلیفہ آتے تھے، بہت اتنے نیک تھے پوچھو مت، شہید ہو گئے. کیسے؟ ہم اشارہ بھی نہیں دیتے. کسی شہر میں ان کا گھر تھا اور مدرسہ مسجد ساتھ میں، تو کسی بڑے صاحب کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی، ان کی کوٹھی کو بڑا ہونا تھا، تو اس ظالم نے مسجد مدرسے کو شہید کر دیا، جو قیامت تک مسجد مسجد ہی رہے گی، اور اپنی کوٹھی بڑی کر لی. مولانا یہ اور 2 مولانا اور 2-3 بچے ان کو بھی شہید کر دیا. تو یہ جب کراچی آتے تھے تو کہتے تھے آپ لوگ مزے میں ہیں کہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں موجود ہیں کراچی میں، جب چاہا مل لیا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ عالم ہیں مولانا، میں تو زیادہ نہیں بول سکتا، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے حضرت والا سے سنا ہے کہ قریب والے محروم ہوتے ہیں، جیسے قریب والے محروم ہوتے ہیں. اس میں زیادہ تر جو نیک لوگ ہیں ان سے زیادہ تر گھر کے افراد، قریب کے رشتہ دار، خدمت والے یہ محروم رہتے ہیں، زیادہ تر، سب نہیں زیادہ تر. تو میری طرف دیکھنا ضروری ہے. اب تک نہیں بھولا ہوں، برسوں پہلے کی بات ہے. کہنے لگا ہاں ایسے ہی بات ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس کی مثال ایسے ہیں کہ نیڑے رہندن ترسن مروندن، جھیل میں کھڑے ہیں پیاس سے مر رہے ہیں لیکن جھک نہیں رہے، اکڑ. اور شیطان بھی مردود اکڑ سے ہوا نا، حق بات قبول ہی نہیں کرنا. یہ جتنا یہاں گناہ کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، خدا کی قسم ذرا کام نہیں آئے گا. اور ایک نیکی جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کر لیا، کامیاب ہو گئے.
ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو وہی نیکی پسند آ جائے، بیان کوئی قبول نہ ہو، اور دوسرے کا ایمانداری سے امرود بیچنا اللہ کو قبول ہو گیا۔ اب اس لیے اکڑ منع ہے، مرنے سے پہلے خوش ہونا، مرنے کے بعد خوشی کا وقت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گڑیا نے تعریف کی تو رونے لگے، فرمایا کہ ایمان چو سلامت بلب گور برم، ایمان چو سلامت بلب گور برم، ایسن تو بڑی چستی و چالاکی ماں۔ اے بڑھیا تو عبد القادر کی کیا تعریف کرتی ہے؟ عبد القادر جب ایمان کے ساتھ قبر میں جائے گا نا، اس وقت خوشی اور مستی کا وقت ہوگا، ابھی کیا تعریف کی جاتی؟ اب آپ کی تعریف سے میرا کیا ہوگا؟ تو لوگوں کی تعریف میں نہیں آنا چاہیے ہمیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نیڑے رہندن ترسن مر بندن، کہ اکڑ سے کھڑے ہوئے جھکی نہیں رہے، آخر پیاس سے مر گئے، میری طرف دیکھنا وہاں۔ انہوں نے فرمایا دور سے آون بکڑے بھر بندن، دور سے آئے پانی پیا اور دوسروں کے لیے پانی لے گئے۔ اللہ کا پیارا بننا آسان ہے، لیکن اللہ کا ولی بننا آسان ہے۔ ولی ساز ہو تو مزہ ہے نا کہ اس کی صحبت سے دوسرے بھی ولی بنے۔ ولی بننا تو آسان ہے، فرض واجب سنت موقعہ کیا، اللہ کو ناراض نہیں کہ اللہ کا ولی ہے۔ بار بار جب یہ موقع آتا ہے تو بار بار عرض کرتا ہوں، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے بڑی جاب ہو، چاہے بڑی پوسٹ پر ہو، سب کے لیے اللہ نے اپنی دوستی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کوئی نوکری چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کوئی کاروبار چھوڑنے کی ضرورت نہیں، گناہ چھوڑنا ہے۔ اذان لگ رہی ہے اور گالیاں دے رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اذان لگ رہی ہے، جواب ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اذان کا جو جواب دے تو پھر اس کے بعد جو اذان کا پہلے جواب دے گا، جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس وقت درود شریف نہیں پڑھنا ہے، پورے دنیا کا فتویٰ ہے۔ اور جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس پر پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اس ادا پر کہ میرا بندہ مسجد میں بیٹھا ہے یا مسجد کے لیے جا رہا ہے مغرب کے لیے، اور مسجد کے پاس پہنچ گیا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ نہیں ہے کوئی طاقت نیکی کی سوائے جو آپ مدد کریں، نہیں ہے بچنے کی طاقت گناہوں سے سوائے کہ آپ بچائیں، اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعائے وسیلہ جس پر خاتمہ ایمان پر ہوگا، الحمدللہ کئی بار کارڈ تقسیم ہوا ہے یہ اللہ کے کرم سے، یہ دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ دعا پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے بغیر جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ ہم تو اس وقت بھی باتیں کر رہے ہیں، مذاق مستیاں کر رہے ہیں، اذان کا جواب ہی نہیں دیتے، وہی فلمیں چل رہی ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیں ڈر نہیں ہوتا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مانگنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پلاٹنگ بتا دی کہ یہ محبت کیا ہے، یہ اللہ والی۔ آگے کا دعا ہے اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ۔ اب جب اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی جان سے زیادہ ہوگی تو پھر اللہ سے دعا کرے گا اور جان دے دے گا، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا۔ وہ اہلی، اے اللہ اہل و عیال سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ جب اہل و عیال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ دعا پڑھتے رہیں گے ہوگی تو جھولی پھیلا دے گا کہ آج کے بعد میرے گھر میں بے حیائی، عریانی، فحاشی نہیں ہوگی، آج کے بعد میرے گھر میں شرعی پردہ ہوگا، آج کے بعد یہ فلمیں اور نامحرم کا آنا یہ نہیں ہوگا۔ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اے اللہ سخت لو اور پیاس میں جو ٹھنڈا پانی مزہ دیتا ہے اس سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ تو ہمیں جو شکایت ہوتی ہے نا کہ بیان کرنے میں، سننے میں، نماز میں، دعاؤں میں مزہ نہیں آتا، تو یہ جب دعا قبول ہوگی اور اس کا ظہور ہوگا تو پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ جو مہینہ اللہ نے خاص اپنا رکھا، اللہ نے اس کا صلہ اللہ کی ذات ہے روزے کا، لیکن روزہ چاہیے تقویٰ کے ساتھ۔ جو کل رات یا پرسوں رات بات ہو رہی تھی، اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے تو ہم توبہ کریں، گناہ چھوڑیں۔ یہ کیا روزہ چھوڑ دیا؟ جیسے ابھی ایک مضمون ہے چشمہ دینا، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص روزے میں بےہودہ باتیں اور بےہودہ عمل ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اس حدیث شریف میں تنبیہ ہے کہ روزے میں کھانے پینے وغیرہ سے زیادہ گناہوں سے چھوڑنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ کھانا پینا ہمیشہ حرام نہیں بلکہ روزے کی وجہ سے ایک مدت تک کے لیے ممنوع ہو گئے۔ کھانا پینا 12 گھنٹے ہیں، مغرب کی اذان ہوئی کھانا شروع کر دیا، اور صرف 1 مہینے کے لیے 29 دن کے لیے ہے،
جناب 30 دن 29 دن کے لیے، پورے سال کے لیے نہیں ہے۔ اور عجیب بات پیارے شیخ فرماتے تھے کہ اللہ کے، اس کو کھول دینا بھی، کہ اللہ کے حکم پر چند گھنٹے حلال نعمت کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ یہ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے کہ پیارے رب کے حکم پر، پیارے رب کی بات پر یاد آیا، سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کہتے تھے، عرض کرتے تھے، مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے، خدا کی قسم مولوی جی جب میں اللہ کا نام لوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سائیں آپ قسم مت کھاؤ، میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کو یہ مٹھاس دیتے ہوں گے۔ کیوں؟ اے دلی شکر خوشتر یہاں کے شکر سازت، اے بھائی یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا جس نے گنے کے اندر رس پیدا کیا ہے، جس نے چینی میں مٹھاس رکھی ہے اس کا نام زیادہ میٹھا ہے؟ کیا بات ہے، آپ سوچو، یہی پانی بانس کو کھوکھلا رکھتا ہے اور یہی پانی گنے کے اندر رس پیدا کرتا ہے۔ اگر اللہ رس نہ پیدا کریں تو سارے ڈنڈے جو ہیں وہ مچھردانی کے بھاؤ بک جائیں۔ بعض لوگ کسی ڈپارٹمنٹ کے نام پر کہتے ہیں سبھی ایسے ہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ ہر ڈپارٹمنٹ میں اللہ کے نیک لوگ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بھی ہیں جو نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، کسی کی بد دعا نہیں لیتے، کسی کو اذیت نہیں دیتے، ماں باپ کو اذیت نہیں دیتے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور آنکھ کی اور دل کی اور جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور گناہ سے۔ جہاں بھی ہے یہ شخص اللہ کا پیارا ہے، چاہے وہ میٹرک پاس ہو چاہے میٹرک فیل ہو، چاہے مزدور ہو چاہے مسلمان جھاڑو مارنے والا ہو، چاہے ماسیاں ہوں، سب اللہ والے بن سکتے ہیں، صرف سچی توبہ۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، فرشتوں کی آمین، مچھلیوں کی مغفرت کی دعائیں، شیطان بند ہو چکا، تو اللہ سے ہم دعائیں مانگیں، معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے، پکا ارادہ کریں کہ آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، اللہ والے بن گئے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ادھر نیکی کمائی ادھر گناہ کر کے محنت کی کمائی مفت میں گنوائی، سارا وقت لگے ہوئے ہیں بس کاروبار کاروبار، نوکری نوکری، قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو جب قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں آتا تو جو پڑھ رہا ہے ترجمہ غلط ہو رہا ہے وہ کسی قاری صاحب سے اپنا قرآن پاک ہم صحیح کرانے لگ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرما گئے، حیدرآباد بیٹھا ہی یہاں اس لیے چھپ کر کے میری نظر نہ پڑے، یہ بھی سو رہا ہے، پیچھے دوسرا ایک ساتھی ہے وہ بھی سو رہا ہے۔ گردن جھکانا بھی منع ہے، جو نئے ہیں ان کو میں نہیں کہتا، جو وقت لگا رہے ہیں یا پرانے ان سے کہتا ہوں، اس بہانے نئے بھی جھٹکے میں آ جاتا ہے تو ڈبل فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ رمضان میں گناہ نہیں چھوڑا، اللہ کو چھوڑ دیا نعوذ باللہ، یعنی گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت سے رکھے بھائی جناب، کیونکہ کھانا پینا ہمیشہ حرام نہیں بلکہ روزے کی وجہ سے ایک مدت تک کے لیے ممنوع ہو گئے، اور جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، حرام کام کرنا، یہ غلط عمل تو ہمیشہ حرام ہے۔ غیبت کرنا، تو جب تم نے جھوٹ، غیبت، زنا، سود، رشوت وغیرہ سے روزے کو ناقص کر دیا تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی کیا ضرورت؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھوٹ اور غیبت اور سود اور رشوت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں، روزہ ٹوٹتا نہیں، مگر ان اعمال کے ساتھ جو روزہ ہوتا ہے وہ روزہ ایسا ہے جیسے تم نے کسی کو کہا کہ فلاں کام کے واسطے ایک آدمی کی ضرورت ہے اور وہ وکیل تمہارے سامنے لنگڑا، لولا، اپاہج، معذور آدمی لا کر رکھ دے جو نہ حرکت کر سکے نہ کام کر سکے، اور جب اس سے کہا جائے کہ میاں یہ کس کو لے آئے تو وہ جواب میں کہ آپ نے آدمی کو کہا تھا، یہ آدمی تو ہے۔ دیکھو کیسے نصیحت ہے اعلیٰ درجے کی، یہ آدمی تو ہے جناب، کیونکہ حیوان ناطق اس پر صادق ہے۔ بس جیسے یہ معذور اپاہج آدمی تھا مگر کام کا آدمی نہ تھا، ایسے ہی جو گناہ نہیں چھوڑتے ان کا روزہ محض اصطلاحی روزہ ہوگا، کام کا نہ ہوگا۔ اس لیے روزے کو کامل بنانے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ ہمارا روزہ نام کا روزہ ہوگا، کام کا روزہ نہ ہوگا۔ دیکھیے عید تو ابھی دور ہے، پتہ نہیں ملے نہ ملے، لیکن اس میں ایک خاص نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے عید کے دن یہ بتاؤ جو مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے اس کی اجرت کے بارے میں اے اللہ اس کو پوری اجرت دی جائے۔ تو پھر فرمایا گواہ رہنا میں نے روزے داروں کو اپنی ذات انعام دے دی۔ کیا بات ہے، آپ انعامات تو دیکھیں نا، روزے دار اللہ تعالیٰ کے وہاں پر آسمان پر روزے دار کی اللہ تعالیٰ عرش کے صاحب مہمانی فرمائیں گے۔
حدیث واقع ہے نا، مہمان ہی فرمائیں گے، اللہ کا مہمان، وہاں کی بریانی کباب یہاں کا بریانی کباب تھوڑی ہوگا. اور جس کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے اس کو دوزخ میں نہیں ڈالیں گے، کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنے گھر کسی مہمان کو چھپائے جس کے پیچھے ڈاکو لگے، پھر چھپا کر ڈاکوؤں سے کہ یہاں مارو برس اس کو یہیں ختم کرو. تو ایسا نہیں ہو سکتا نا. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے پیارا؟ اللہ سے بڑھ کر دینے والا کون ہے کہ عرش کے سائے میں مہمانی فرمائیں اور پھر دھکا بھی دے دیں اس کو؟ تو یہ روزہ تو ہو گیا، لیکن جو مزدور اپنی مزدوری پوری کرے سے کیا مراد؟ کہ جس نے رمضان کو میں گناہ نہیں کیے، جس نے رمضان میں اللہ کو ناراض نہیں کیا. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ ہم لوگ کیا معصوم ہو جائیں گے؟ کیا ہمارے سے گناہ ہی نہیں کرنا ہم نے؟ نہیں، کرنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے. کرنا کیسے ہے؟ ہو سکتا ہے، کرنا نہیں گناہ کو. اب اگر مقابلہ کیا نفس و شیطان سے، ہار گئے اور گناہ کر لیا تو اب وہیں پڑے رہیں مایوس ہو کر؟ نہیں، اللہ سے دعا کریں، معافی مانگیں گے ہم کہ یا اللہ آئندہ میں مر جاؤں گا پھر گناہ نہیں کروں گا. یہ اسی لیے تو اصلاح فرض ہے کہ میں سمجھتا ہوں میں نے گناہ چھوڑ دیا. تو اللہ والا پوچھے گا جو افطار کے اندر جو غیبتیں کی تھی وہ، جو بہتان لگایا تھا وہ، کسی کو ٹارگٹ بنا کر مزاح کیا تھا وہ، یہ کیا ہے؟ اب دیکھو نا، جو 10 سال سے وراثت نہیں دے رہا، بھائی اور بہن اور ماں کو اذیت میں رکھا ہوا ہے، اور خدا نہ خواستہ بھائی کا انتقال ہو گیا، یتیم کا مال بھی کھا رہا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ناز مت کرو کہ میں ایسا کمائی کرتا ہوں ایسا کمائی کر. انسان ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، انسان نے کوئی حرام کا کام ہو گیا تو فرمایا کم از کم اس مہینے، لوگ مذاق سمجھیں ان کو مذاق سمجھنے دو، فرمایا کم از کم اس مہینے میں کسی طرح قرضہ لے کر، کس طرح وہ مفتی صاحب بتائیں گے، کم از کم رمضان جو ہے حلال مال سے کھاؤ، حلال مال سے روزہ رکھو، حلال مال سے افطار کرو، دیکھنا نور کیا بنتا ہے. نور کیا بنتا ہے میرے بھائی. یہ تو اللہ تعالیٰ تو اتنے پیارے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ سوچنا کہ یہ نیکی چھوٹی ہے چھوڑ دو یار، نہیں، یہ سوچ کے نیکی کرنا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی ادا پر پیار آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی سے خوش ہو جائے. اور یہ پرسوں شاید عرض کیا تھا کہ ایک آدمی مال میں جا رہا ہے، ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جا رہا ہے اور کنگلا ہے، وہاں جا کر اس کو حسرت ہوگی کہ پیسہ نہیں ہے، یہ چیز نہیں لے سکتا، شیمپو تک نہیں لے سک رہا، میں ڈبل روٹی تک نہیں لے سک رہا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سوچو اس کی حسرت کا کیا حال ہوگا کہ کوئی چیز لے نہیں سک رہا. اتنی بڑی مارکیٹ ہے، اتنا بڑا 3-4 فلور کا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے، کچھ لے ہی نہیں سک رہا. اس کی حسرت کتنی ہوگی؟ آگے سننا. فرمایا اس کی حسرت جب اور بڑھ جائے گی جب اس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، یہ آپ کا ابا آپ کو 10,000 بیٹا ہدیہ کر رہا ہے، جاؤ بیٹا 10,000 چیز سے خرید لینا. بیٹا آپ اپنے جگہ بیٹھو، جہاں والد صاحب آپ کے بیٹھے ہیں یا بھائی بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے، چلیں یہیں بیٹھے رہیں. پھر آپ اتنی عجیب مثالیں اللہ دل میں اتار دیں کہ اس وقت اس کی حسرت کیا ہوگی جب اس کے بابا نے اس کو 10,000 دیے اور وہ نہیں لے رہا. تو ربا نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کے انبار کا آسان کر دیا ہمارے لیے. اب آسمان پر جب جنت کا معاملہ ہوگا تو کتنی حسرت ہوگی کہ میں یہ نیکی کرتا تو یہ نعمت مجھے مل جاتی. اور اس وقت اور کتنی حسرت ہوگی کہ مجھے اتنے موقع ملے تھے میں نے نیکی نہیں کی، ماں باپ کو گالیاں دی، ماں باپ کو دھکا دیا، بیوی کو مارا، بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دی اور اس کو ہاتھ اٹھایا. جو شخص اللہ تعالیٰ نے جس طرح ماں باپ کی سفارش فرمائی ہے، بیوی کی بھی سفارش فرمائی ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں سے بھلائی سے پیش آؤ، اللہ نے سفارش فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارشیں فرمائی. بخاری شریف کی سفارش فرمائی، المرأۃ کالظل ان اقمتها کسرتها ان استمتع بها وفيها عوج. بخاری شریف کی حدیث کہ عورتیں مثل ٹیڑھی پسلی کی ہیں، اس کو سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی، فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا لو گے، یہ ٹیڑھی رہیں گی. اب بتائیے آپ کہ جو اللہ کی سفارش نہ مانے، کوئی ہو جناب منسٹر وغیرہ کوئی بھی ہو، وہ کہے گا کہ بھئی یہ میری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا ورنہ تمہارا پاجامہ ٹائٹ کر دوں گا، تو 10 سلوٹ مارے گا ایسے کہ آپ فکر نہ کریں، بالکل بے فکر میں خیال رکھوں گا. یہاں اللہ نے سفارش کی ہے دوستوں کہ ہماری بندی ہے خیال رکھنا. جو اپنی بیوی کو گالی دے اور ڈانٹے، دھکا دے، طلاق کی دھمکی دے اور اس کو بے عزت کرے، کپڑے پھاڑے، ماں باپ کے گھر نہ جانے دے،
بار بار طنز کرے تجھے آتا کیا ہے، بار بار طنز کرے تو لائی کیا ہے اپنے گھر سے، تو ایسا شخص کمینہ ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے یغلبنا کریمن و یغلبونا لیمن۔ روزہ تو ہے، اور ایک صاحب کچھ برس پہلے کی بات ہے، مجھ سے کہا کہ میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہوا ہے اور سالی نے مجھے اٹھایا نہیں، تو میں سمجھ گیا اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ میں نے کہا بھائی سالی تو نامحرم ہے، وہ کیوں آپ کو اٹھائے گی؟ سالہ بھی تو نہیں اٹھا۔ میں نے اس کو کہا سالہ بھی تو نہیں اٹھا، بیوی کو کہہ رہا تھا سالی نے جوش میں۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر آپ کو یہ پتا چل جاتا کہ سحری کے بعد میرا پیٹ خراب ہوگا اور دست لگیں گے اور سحری نہ کھانے کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو گیا تو آپ کیا کرو گے؟ کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو بھائی رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، تو رزق آپ الارم لگا لیتے، دودھ کا ایک گلاس جلدی پی لیتے، آپ بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، اس کو گالیاں دے رہے ہیں، سارا دن کی تھکی ہوئی، سحری پر فرمائشیں الگ، کھانے پر فرمائشیں الگ، اور جناب وہ کیا افطاری پر فرمائشیں الگ۔ اللہ کی بندی ہے، اللہ نے سفارش کیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ایک ماسی بھی نہیں رکھتے، اللہ نے پیسہ دیا ہے ماسی بھی نہیں رکھتے۔ اور جو اس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو اس طرح بیوی پر ظلم کرے اور ماں باپ کے گھر نہ جانے دے، کپڑے پھاڑے، آج آپ اگر کبھی آئے نا، اب تو دارالفتہ میں فی الحال ضروری مسائل حل ہوتے ہیں، آپ صرف اگر بیٹھ جائیں کہ کس کس جملے پر طلاق ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں طلاق ہوئی ہی نہیں، کس کس جملے ادا کرنے پر، میں جملے وہ کیوں کہوں بھائی، وہ تو لکھا ہوا ہے بیشتی زیور میں کہ شادی سے پہلے جب شادی ہونے والی ہو اپنے اولاد کو یا اپنی بیٹی کو یہ جملے بتاؤ کہ تمہارا نکاح ہی ختم ہو جائے گا، اور ایسے جملے ہیں جس پہ ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور نکاح بھی گیا ایمان بھی گیا۔ اب ایمان کی تجدید ہوگی اور نکاح کوئی مسجد میں یا شادی کارڈ دینے کی ضرورت نہیں، بس مفتی صاحب میں اب مسئلے نہیں بتاتا، مفتی صاحب کس طرح نکاح کرائیں گے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جو اس طرح ظلم کرتا ہے تو غصہ حرام ہے، غصہ حرام ہے، ہم غصہ کرتے ہیں، اللہ پر کہتے ہیں غصے کی بات میں غصہ نہیں آئے گا، تو بھائی غصے کی بات میں غصہ آئے گا، وہ تو قرآن پاک میں والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا غصہ تو آئے گا لیکن اللہ کے پیاروں کی نشانی کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ یہی تو اصلاح ہے کہ غصے کو کیسے پئیں، جوش میں آ کر ہاتھ اٹھانا یہ ظالم ہے۔ اور تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، بزرگوں نے سلف صالحین نے لکھا ہے کہ یغلبنا کریمن و یغلبون لیمن، کریم شوہروں پر بیوی غالب آ جاتی ہے، اور لئیم یعنی کمین ہے، اور یہ آگے سنا دیا بے غیرت، ذلیل، اور کیا لکھا ہے گھٹیا اور ہجڑا۔ یہ قیدی ہے ہمارے پاس بیوی، اس کے وہاں ماں باپ بھائی بہن نہیں ہے، اور اگر پاورفل بھائی ہو نا 3-4 تو پتہ چلے گا، وہ گھٹ جاتی ہے، آسمان کی طرف دیکھتی ہے، آہ نہ جائے گی میری رائے گاں، تجھ سے فریاد ہے رب جہاں، اے اللہ میں قیدی ہوں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے قیدیوں کو کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے، پھر قیدیوں کو پہناتے تھے پھر خود پہنتے تھے۔ یہ قیدی ہے، اپنی بیٹی کے لیے تعویذ لیتے ہیں اور ان پر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں باقاعدہ، ایسے ایسے ہمارے پاس خط اور ای میل آتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے، اور غصے میں 3 فائر کر دیے، طلاق ہو گئی۔ اب وہ قبرستان میں جا کے ٹھپا لگوا کر 350 روپے دے کر اور کہا طلاق ہوئی نہیں۔ یار یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے جھوٹ بولنے سے حلال حرام نہیں ہو جائے گا، حرام حلال نہیں ہو جائے گا، حلال حرام نہیں ہو جائے گا۔ جو اللہ کے احکامات ہیں اپنی جگہ پر ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں کیسی خطرناک۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اخلاق پسند تھے؟ فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جناب جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا سب سے زیادہ پیارا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ آج کل تو 3 جملے کہیں گے 30 گالیاں ساتھ میں دیں گے۔ ذرا ایکسیڈنٹ ہوا اور بس اس پردے والی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، فوش گالیاں، مکے، جیک نکال کے آنا، کیونکہ فائٹ والی ویڈیو، فائٹ والے کارٹون، فائٹ والی فلمیں وہ چیخ رہی ہیں، بھائی بھائی مارے جا رہے ہیں، کیونکہ فلموں کا جوش نکالنا ہے نا۔ اور سعودی عرب میں آپ پوچھ لو، دبئی میں پوچھ لو، قطر میں پوچھ لو، ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے تو گاڑی وہیں کھڑی کرنی ہے، 1 نمبر 2 آپ گالی نہیں سنیں گے، وہ آئیں گے وہاں چما چاٹی کی عادت ہے، اس کے بعد کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہمیں کچھ نہیں ہوا، گاڑی کا اللہ مالک ہے بن جائے گی۔ اور جبکہ اللہ فرما رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ
من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، میں ضرور آزماؤں گا، بھوک میں، خوف میں، گھاٹا ہونے میں، انتقال میں. تو اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک مثال ہے، تو مجھے پتا چلے نا قیامت کے دن کہ میری جان بچی ہے، میری ٹانگ بچی ہے، تو عرب کی طرح ہی کریں گے. بات تو لمبی ہے، وہ ابھی اس وقت کرنے کا موقع بھی نہیں ہے کہ میں دبئی میں تھا بھائی جان کے وجہ سے، وہاں ویزا تھا تو ہر 6 مہینے میں بیان ہوتے تھے، تو رات کو پھر بیان میں بتا دوں گا کہ کیا معاملہ ہوا تھا. خدا کی قسم اللہ نے بڑی تکلیف سے بچایا ہمیں. ٹھیک ہے قانونی حساب سے جب وہ کرنا ہے کر لوں، لیکن لڑائی جھگڑے اور گالیاں اور جیک نکال دینا، وہ بڑا بڑا ہیرو بنا ہوا ہے بڑا. یہ پتا نہیں ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے میں سے ہوگا. جی اسی لیے معاف کرنے کا حکم ہے. لیکن بھائی آپ کا نقصان ہوا ہے، ہم نہیں کہتے آپ کی مرضی ہے، لیکن نقصان ہوا ہے، آپ ٹھیک ہے لڑائی جھگڑا کر کے گالیاں دینا اور ایک دوسرے پر مکے بازی اور ناک ٹوٹ رہی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ یہ کدھر سے آ گیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں پسند ہیں. اس فرمایا میرا سب سے پیارا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. میری نظر میں سب سے برا اور قیامت کے دن سب سے زیادہ دور وہ ہوگا جس کے اخلاق خراب ہوں گے. اور فرمایا جو نرمی سے محروم رہا ہر خیر سے محروم ہوا. ہمارے پاس ای میل خط آتے ہیں نا کہ اگر میں نرمی اختیار کرتا ہوں لوگ مجھے کھا جائیں گے، اگر میں نرمی اختیار کرتا ہوں لوگ مجھے کھا جائیں گے. پیارے شیخ ہنس کے فرماتے کھا جائے، اچھا ہے انسان کو کھا جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، آدم خور ہوگا یا بھلے کھا جائے. فرمایا بھیا ہر بات میں قرآن پاک حدیث پاک کو دیکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے معاف کیا، جس نے انتقام نہیں لیا، عاجزی انکساری کی، گالیاں نہیں دی، اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرمائیں گے. جی لوگوں کی نظروں میں وہ اپنی نظر میں وہ چھوٹا ہوگا کہ میں یہ کر لیتا، وہ کر لیتا، پٹوا دیتا، فلاں کرتا، اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا، لوگوں کی نظر میں بڑا ہوگا. من تکبر وضعہ اللہ، جو اکڑ بڑائی، حدیث پاک میں ہے کہ رائی برابر تکبر ہوگا نا، رائی برابر مکھی کے سر کے برابر تکبر ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا. دوسری روایت ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اب یہ تکبر کیا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا بطر الحق غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر. اور یہاں حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من تکبر وضعہ اللہ، جو اکڑ سے چلتا ہے، اللہ نے جو بیان کرنے کی توفیق دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے کوئی نعمت دی اور اکڑ کے چلتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں جہاز کے اوپر بیٹھا ہوں باقی سب کیڑے مکوڑے ہیں. اس کو مارا، اس کو گالی دی، کیوں؟ کیا بھائی ہم گلی کا گنڈا ہے؟ اللہ معاف فرمائے. موت کے وقت گنڈا گردی دکھانا ذرا. رات کا ہی معاملہ ہے، ہمارے دوست ہیں، ان کی اہلیہ کے بھانجے وہ چیک پوسٹ نمبر 5 سے نکلے. کیا ہے یہ جگہ جو یہاں قریب ہی ہے، یہ ہے نا، یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں نہیں یہ جو علاقہ ہے نا فوج والا، بہرحال جو بھی ہے، ارے یار جو بھی ہے چھوڑو بس. چیک پوسٹ نمبر 5 سے نکلا، تھوڑا اگر گیا اور تھوڑی سی مزاحمت ہوئی، ڈز جوان کو اڑا دیا، بھاگ گیا. پکڑا جائے نہ جائے، اللہ کے پاس کیسے جائے گا؟ چھوٹ جائے گا اللہ کے پاس. دیکھو ماریشس میں گیا 0 کرائم، قطر میں 0 کرائم، جیل تو وہاں بھی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کی زمین قبضہ کر لی، کسی کی عزت لوٹ لی اور کسی پر ظلم کر لیا، مرڈر کر لیا، تو آسمان پر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہی دوزخ کی جیل ہے، وہاں پر اگر توبہ نہیں کیا تو. اللہ اتنے پیارے ہیں کہ 100 قتل کے مجرم کو بخاری شریف کی حدیث پاک میں اللہ نے مغفرت کر دی اس کی. اس کا مطلب ہم تھوڑی ہے کسی کو مار کر اب اللہ ہماری مغفرت کر دیں گے، یہ ہمارے ہاتھ کا تھوڑی معاملہ ہے، یہ تو آسمان کا معاملہ ہے. اے اللہ ایسا پیار کرتے ہیں. معافی کا یہ معاملہ ہے بھائی. اچھا من تکبر وضعہ اللہ، جو اکڑ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پستی میں گرا دیتے ہیں. اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا وہ کر لیا، لوگوں کی نظروں میں حقیر ہوتا ہے وہ. آگے سننا حدیث پاک کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اسے سور اور کتے سے بھی گرا دیں گے. آپ نے ماں باپ پر ظلم کوئی کرتا ہے، ماں باپ بحث نہیں کر سکتے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، کمزور ہیں بیچارے، لیکن ان کی دل کی آگ کو کوئی روک سکتا ہے؟
کوئی نہیں روک سکتا اس کی آہ کو. ابھی والدین کے حقوق پر بیان ہوا تھا, مجھے میرے ماں باپ یاد آ رہے تھے, مجھے بھی رونا آ رہا تھا, اور ساتھی بھی کتنے رو رہے تھے. اسی طرح بیوی کا معاملہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیز پسند ہے میں نے بتا دیا آج ان کی ساری. تو فیصلہ کیا ہے, فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا, محبوب رکھتے ہیں اس بات کو کہ بیوی جو ہے غالب آ جائے, مسئلہ نہیں, اس کو پسند کیا جاتا ہے کہ ہم کریم رہیں. وَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا, اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ اپنے اخلاق خراب کر کے, کمینہ پن کر کے اور بیوی پر غالب آ جائے. دیکھیے ایک حدیث بات بخاری شریف سنائی, وقت کی گھڑی بھی دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ آج کل رمضان میں جمعے کے بعد بھی تھوڑی دیر بیان ہوتا ہے, غور سے سننا میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے عائشہ جب تو روٹھی رہتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. دیکھو ایک ناز بیوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا روٹنے کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹنے کا حق دیا. آج کی بیوی روٹ کر دکھائے ذرا, جانتی نہیں ہے میں کون ہوں, ایک مکہ ماروں گا, پنچ مار کے منہ توڑ دوں گا تمہارا. یہ بھائی ہماری بہو بیٹیاں جو بیان سنتی ہیں نا لائیو, تو یہ ناز دکھانے سے پہلے سوچ لینا شوہر کون ہے, یہ ضروری ہے نا, ورنہ مار کھائے گی. ہم سے ہمارے پیارے شیخ فرماتے تھے بیوی روٹ کر ادھر چلی جائے, بستر ادھر کر لے منہ, تو وہاں سے گھوم کر آ جاؤ, کیا ہے روٹی پڑی ہے, ضرور کوئی بات ہے, پھر وہاں سے آ گئی وہاں سے آ جاؤ. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا ہے نا. اور اگر کڑوا کڑوا بولتی ہے تو گلاب جامن روزے کے بعد گلاب جامن منہ میں رکھ دو, میٹھا میٹھا نکلے گا. جناب دیکھیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ میں ناراض ہوں خوش ہوں؟ فرمایا عائشہ جب تو روٹھی رہتی ہے, ہماری ماں جو 4 دن پہلے رات کو سنایا تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی تھی تو اس کے لیے 2 رکوع آسمان سے نازل ہوئے, برات کے 2 رکوع, اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روتی تھیں. 1 مہینے تک چولہا نہیں جلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں, روتی تھی اور فرماتی تھی میرے دل میں ابھی تو موقع نہیں ہے, اور فرماتی تھی کہ میرے دل میں یہ یقین تھا میری برات کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائیں گے, کیونکہ حدیث پاک کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب وہی ہوتے ہیں. لیکن مجھے کیا معلوم کہ میری برات کے لیے آسمان سے 2 رکوع آئیں گے جو قیامت تک پڑھے جائیں گے. اور وہ کیا کس طرح خوشی بھی تھی اور کیا غم تھا. اللہ اللہ, ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی احادیث مبارکہ خیمے سے پڑھ کر سناتی تھیں, اور کیا اللہ نے ان کا مقام رکھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا. کیا آپ سوچو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال ہوا, انہی کے کمرے میں تدفین ہوئی, اور فرماتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے اللہ نے بچے کو زبان دی, حضرت مریم علیہ السلام کے برات کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی, اور میری برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع آسمان سے نازل فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو روحی رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم, اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم. اے عائشہ پانی دینا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پانی پی رہی تھی, اپنا پانی دے دیا استعمال کیا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے پیا ہے؟ عرض کیا اوپر سے پیا ہے, گھما کر, اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. سوچو آپ جو میاں بیوی لڑتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, طلاق کی دھمکیاں, بیوی کو مارنا, یقین کرنا بچے اور بچیاں سائیکو کیس ہو جاتے ہیں, نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. ہر وقت لڑائی, ہر وقت مار پٹائی, کپڑے پھاڑنا, طلاق کی دھمکیاں دینا. جناب اللہ کی سفارش جو نہ مانے وہ کیسا نالائق ہوگا, آپ سوچو ذرا. معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, وہاں معافی نہیں ملے گی آسمان پر. یہاں ماں باپ سے معافی مانگ لیں, جس پہ ظلم کیا ہے معافی مانگ لیں, بیوی سے بھی معافی مانگ لیں. میں کہتا ہوں اچھا میں سفید داڑھی بیان کرنے والا میں معافی مانگوں, تو چلو پھر آسمان پہ معافی مانگنا, چھوڑو یہاں سے بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. ایک شخص, حضرت تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے, ایک شخص نے 6 مہینہ پیسہ جمع کیا. یہ ہمارے یہاں قصے کہانی کی باتیں نہیں ہوتی. اور بیوی کو مرغی لا کر دیا اور کہا 6 مہینے سے مرغی نہیں کھائی ہے, اس کو اچھا پکانا, میں دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. عشاء پڑھ کر آیا, کہا جلدی جلدی فٹافٹ کھانا, بھوک سے مر رہا ہوں. بیوی نے جلدی جلدی گرم گرم شوربہ, ہمارے یہاں پوڑ بولتے ہیں, گرم گرم پوڑ ہے مانی, گرم گرم روٹی یہ لا کے رکھ دی. اس نے جیسے ہی کھایا تو نمک ڈبل پڑ گیا تھا, نمک ڈبل پڑ گیا تھا.
पेशावरी चप्पल उठाई और डंडा उठाया कि इसका सर फाड़ दूंगा। अब 6 महीने और इंतजार करूं? जब भी गुस्सा आए, मैं अभी अर्ज करने लगा हूं कुरान पाक की आयत, तो पहले उसको हटा दें जिसमें गुस्सा आ रहा है, वही जाओ और उसको हटा दें। इसके बाद मैं अपनी बात बता रहा हूं, मेरे जहन में आता है कि मैं अल्लाह का कितना मुजरिम हूं, तो जवाब आता है कि नाखून से लेकर सर के बाल बाल तक का मुजरिम हूं। मैं अल्लाह से क्या चाहता हूं बताएं? मैं अल्लाह से क्या चाहता हूं? माफी। तो अल्लाह मैं इसको माफ करके आपसे सौदा कर रहा हूं, मुझे भी माफ कर दीजिएगा। अब जाहिर बात है, बड़ा अफसर है, अगर गुस्सा नहीं करेगा तो, अगर मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ अगर गुस्सा नहीं करेगा तो काम कैसे चलेगा? प्रोडक्शन जो मैनेजर है वो, तो गुस्से को दबाकर और अब अल्लाह से मामला करके फिर उसको बुलाना है। और ये अकेले में उसने गड़बड़ की है तो अकेले में, ये नहीं है कि सबके सामने जानबूझ गालियां दो, रोब मारो ताकि सब मुझसे डर जाएं। और तो लोग तो सांप से भी डरते हैं, तो कौन सा बड़ा कमाल हो गया? इसमें कौन सी बड़ी कमाल की बात है? भाई ये क्या तुमने तमाशा लगा रखा है? मैं तुम्हें भी शोकास देता हूं तुम्हें, और 2 शोकास के बाद मैं निकाल दिया करता हूं। ले भाई, गाली भी मुंह से नहीं निकलेगी, अकड़ भी मुंह से नहीं निकलेगी। बाज लोग कहते हैं तुझे अभी निकालता हूं, देखता हूं तुझे कहां से नौकरी मिलती है, तू रज़ाक का पार्टनर है जाहिल। यही तो अकड़ इंसान को मार देती है। ये एक शख्स थे, बहुत अमीर थे, इंडिया की बात बता रहा हूं, बस गाली, लड़ाई, तंग करना। प्यारे शेख के दोस्त ने अपने आंखों से बंबई के फुटपाथ पर बनियान बेचे हुए देखा है। बद्दुआ चली गई ना आसमान पर भाई। और ये बद्दुआ जो सच्ची बद्दुआ है ना, तो कहीं रुकावट नहीं होती, सीधा आसमान पर चली जाती है, सीधा आसमान पर चली जाती है। बहरहाल तो उसने जूता और ये डंडा उठाया, वो कहने लगा, मेरे कान में आवाज आ रही थी, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, बीवियों से भलाई से पेश आओ, जितना अल्लाह से अपनी माफी करानी है बीवी की या जिसकी भी खताएं उतनी या माफ कर दो। तो मैं ठंडा होकर नीचे बैठ गया और मैंने कहा, है अल्लाह, ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, आपकी बंदी भी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती भी है, और सिफारिश भी है अल्लाह आपकी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं ऐसी सिफारिश पे लब्बैक कहता हूं, सलूट मारता हूं, मैं इसको माफ करता हूं। आप क़यामत के दिन मेरे से मामला फरमाइएगा। इंतकाल हो गया, बाद में खाना खाया, थोड़ा बहुत चला गया, इंतकाल हो गया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाब जो है ना उसके बारे में कई हदीस मुबारक हैं, मुबशरात हैं। तो फरमाया कि ये शख्स जो है वो किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या मामला हुआ? क्या दोज़ख की तरफ जा रहा था, एक आवाज सुना, तूने मेरी बंदी का नमक माफ किया था, ले हम तेरे सब गुनाह माफ करते हैं, जन्नत में चला जा। अभी वक्त नहीं है, वरना नेकी, एक नेकी आसमान पर काम आएगी, एक नेकी आसमान पर काम आएगी। अब आप सोचो, ये नेकी हम यहां छोड़ देते हैं और वहां भी नेकी काम आती है। मैं रमजान का मुबारक महीना है, वक्त कम है, 2 बातें अर्ज करता हूं। अल्लाह अल्लाह, मुख्तसरी अर्ज करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़ाइल रमजान में लिखा हुआ है, बाहर तशरीफ लाए, शबे कदर की एग्जैक्ट तारीख बताने के लिए, फरमाने के लिए 2 आदमी झगड़ रहे थे आपस में, 2 शख्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए। फिर फरमाया कि मैं आया था शबे कदर की तारीख बताने, लेकिन 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे, तो इस वजह से वो तायुन जो थी वो उठा ली गई। ये झगड़ा, मियां बीवी का झगड़ा, भाई बहनों का झगड़ा, हम झुकने के लिए तैयार नहीं, माफ करने के लिए तैयार नहीं। जो अपना हक छोड़ दे, हक होते हुए जन्नत के वस्त में अपना महल पाले, और ये बयानात मुफ्त में हदिया जो भी चाहे जुमे के बाद डलवा लें। उसमें झगड़े पर बहुत बयानात हैं कि उसका नुकसान कितना है, खानदान के झगड़े में बेटियां किस तरह पिस जाती हैं, मौका नहीं है। अभी मैं आपको फजाइल आमाल से ही हजरत शेखुल हदीस वहां ज़करिया साहब रहमतुल्लाह ने जो फायदे में बताया ना, वो तकरीबन 2.5 सफ़ात हैं, लेकिन हमने जमा कम किया, उसको प्रिंट करा लिया, इतने झगड़े आते हैं। हजरत उबादा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ये जो बताया मैंने, झगड़ा इस कदर सख्त बुरी चीज है कि उसके वजह से हमेशा के लिए शब कदर की तायुन उठा ली गई। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि झगड़ा हमेशा बरकत से महरूमी का सबब हुआ करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम्हें नमाज, रोजा, सदका वगैरह सबसे अफजल चीज बतलाऊं?
صحابہ رضوان علیہ مجمعین نے عرض کیا ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کا اچھا سلوک سب سے افضل ہے، اور آپس کی لڑائی دین کو موڑنے والی ہے، جس سے اس طرح سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں. آپس کی لڑائی سے بھی دین اسی طرح صاف ہو جاتا ہے. دنیا دار دین سے بے خبر لوگوں کا کیا ذکر، جبکہ بڑے بڑے بیان کرنے والے، لمبی لمبی تسبیحات پڑھنے والے اور دین کے دعوے دار بھی ہر وقت آپس میں لڑائی میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان کی مجالس اور تقریبات اس کمینی حرکت سے لبریز ہیں، اور صلح کے لیے جھکنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ حیدرآباد میں بیان کیا تھا میں نے، ڈیپلائی میمن کالونی ہے وہاں، اور جگہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں بیان ہوا تھا عشاء کے بعد، اور کہتے ہیں اتوار کی رات آیا کرو کیونکہ چھٹی ہوتی ہے. تو جب بیان آخر میں یہ چل رہا تھا تو رونے کی آواز آ رہی تھی ادھر ادھر سے. بہرحال بیان ایسا ہے، رونا کا معاملہ ہے ہی. اس کے بعد جب بیان ختم ہوا تو ہلکی تیز آواز رونے کی آئی. اب لوگ مجھ سے مل رہے تھے تو میں پھر آگے بڑھ کے پتہ کیا تو ایک طرف دو بھائی اور ایک طرف بھائی یا ماموں آپس میں گلے مل کر رو رہے تھے اور ایک دوسرے کو معاف کر رہے تھے، کیونکہ اللہ فرماتے الرحمن فاسأل بھی خبیرہ، رحمان کی خبر پوچھنی ہے باخبر سے پوچھو، اور باخبر ہے علماء ربانی مفتی صاحبان. آج دیکھو نا کہ کیسے حالات ہیں. آج ملٹی نیشنل کمپنیاں، اس میں سیاست تھی پہلے، اب کیا ہے کہ جس کا حق بنتا ہے اس کو ہٹا دیا، یہ چمچہ رشوت دینے والا اس کو آگے کر دیا. ملٹی نیشنل کمپنی میں جو ایماندار ہے اس کو کانٹریکٹ نہیں دیا سپلائی کا، اور جو اس کو فریج دے، ایئر کنڈیشن دے، بوربن کا ٹکٹ دے، دبئی کا ٹکٹ دے، اس کو آرڈر دے دیا. فارماسیوٹیکل کمپنیوں میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں وہ خود معلوم کریں مفتی صاحبان سے، کہ اتنا شیئر ہولڈرز کی کیا تباہی آتی ہے، کیا ہوتا ہے. ہم اس پر کیا ابھی بیان کریں، ابھی موقع ہی نہیں ہے، یہ رہ جائے گا. حدیث پاک بڑھ کر ہے سب سے بھائی. آگے سنیے. اور پھر اس جھگڑے کے اندر کیا کریں، اب اگر اثر تک بیان چلے تب بھی پورا نہیں ہوگا. اس جھگڑے میں سب سے بڑا گناہ غیبت، اس سے بڑا گناہ بہتان، اس سے بڑا گناہ بدگمانی، حسد، بہتان، تجسس. تو یہ موبائل بھی سب یہ کمینے پن سے لبریز ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں اور غیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ معاف فرمائے. تو یہ سب جھگڑے میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور سود جو ہے نا اس کا حرام ہے، لیکن حدیث پاک سنیں ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود اور خبیث ترین سود ارشاد فرمایا. لیکن ہم لوگ لڑائی کے زور میں نہ مسلمان کی آبرو کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خیال. تنبیہ، آج وہ لوگ جو ہر وقت دوسروں کا وقار گھٹانے کی فکر میں رہتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ خود وہ اپنی ناپاک اور کمینی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں، اور دنیا کی ذلت الگ اس پر اور حدیث واقع اس پر اور. لیکن ظاہری بات ہے اس وقت جو چھپا ہوا ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ذرا سی بات پہ جھگڑا، بھائی بھائی سے بات ہی نہیں کر رہا. والد صاحب نے، میں سے اشارہ کر رہا ہوں، مسئلہ نہیں بتاؤں گا، والد صاحب نے زمین خریدی اور گراؤنڈ فلور بنایا بیٹے نے، اور فرسٹ فلور بنایا دبئی کے بیٹے نے یا سعودی عرب یا جاپان کے بیٹے نے، کسی نے بنایا. والد صاحب نے وصیت نہیں کی، معاملات کی صفائی نہیں کی. والد صاحب کے انتقال کے بعد محبت کا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اب لڑائی، کورٹ کچہری. جناب قسم کھاؤ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر جو کہوں گا صحیح کروں گا، اور جھوٹ اور جھوٹے گواہ. کیا ہو گیا اگر تم نے لے لیا کچھ تو کیا فرق پڑ گیا؟ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر کیا معاملہ کیا. ایک وکیل صاحب تھے، انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ مجھے بیعت فرما لیں. فرمایا بھائی میں وکیلوں کو بیعت نہیں کرتا جب تک مجھے پورے حالات پتہ نہ ہو. تو کہا میں تو چھپ جاؤں گا ہی نہیں جب تک آپ بیعت نہیں کریں گے. فرمایا پھر ایک اتنے گناہ ہیں. اس وکیل نے کہا ایک گناہ آپ بولو کہ میں چھوڑ دوں گا. فرمایا اچھا پھر میں بیعت کرتا ہوں اور وعدہ کرو تم جھوٹ نہیں بولو گے. حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتے دور چلے جاتے ہیں. وکیل نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن کورٹ پہنچا. اس زمانے میں حضرت مجدد راوی 90 80 100 سال تو کہیں نہیں گئے، 76 سال سے زیادہ تو پاکستان کو ہو گئے. یہ اس سے کی پہلے کی بات ہے. تو وکیل صاحب جب کورٹ میں گئے تو ابھی جھوٹ کیسے بولیں گے، تو وعدہ ہو چکا، وہ تو حدیث پاک کے معاملہ، حرام گناہ کبیرہ. اب وہ جھوٹ کیسے بولے، جھوٹے گواہ کہاں سے لائے، اس کو کیسے کہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر آپ کہو. جناب خاموش. کیس ہار گیا، دوسرا کیس ہار گیا، تیسرا کیس ہار گیا. لوگوں نے اپنے کیس واپس لینا شروع کیے. اس زمانے میں اپنی کوٹھی، اس زمانے میں اپنا دفتر، اس زمانے میں موٹر سائیکل یا جو بھی اپنی تھی سب خلاص، فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا.
اور ہاں حضرت مجدد نے فرمایا تھا ظالم کا کیس کبھی نہیں لینا. بہرحال تو خطا سے ایک آدمی آیا کہ یہ میرا کیس آپ لیں گے؟ پڑھ کر کہا بھائی ٹھیک ہے آپ حق پر ہیں، میں آپ کا کیس لڑوں گا. وہاں جب گئے عدالت میں تو وہاں اس کو دیکھ کے ہی سانپ سونگ کیا راشیوں کو، کہ ملے گا تو کچھ بھی نہیں. خامہ کا دھکے کھلانا وغیرہ، وہ جو کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں جھوٹے گواہ، وہ بھی ادھر ادھر کھسک گئے. وہ جیت گیا بھائی صاحب کیس، دوسرا تیسرا جیت گیا. اس سے بڑی کوٹھی اللہ نے دی اور کار دی اس زمانے میں، اللہ تعالیٰ نے دفتر اپنا دیا. شیخ پینے کا ارادہ تو کر لیں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. اور یار یہ بچے بیٹھے ہیں سامنے آپ کے، اس پر کوئی بوری تو رکھے ذرا سیمٹ کی، کہے گا ابا ظالم ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ چھوڑنے کے پہلے ہمیں طاقت عطا فرمائی، پھر فرمایا یہ کام نہ کرو، اور پھر اتنی ہمیں نیکیوں کی طاقت دی، پھر فرمایا یہ نیکی کرو. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کام ہم سے کہیں کہ ایک پیر اٹھاؤ، اٹھا لیا کہ دوسرا اٹھاؤ، یہ اللہ فرمائیں گے؟ ہمارے بس میں اتنا ہی ہے. چھوٹے بچے کو ماں باپ گرنے نہیں دیتے کہ بچہ گر نہ جائے، اور ایسے ہاتھ رکھتے ہیں جب ہم توبہ کریں گے اللہ ہمیں گرنے دیں گے؟ نہیں جناب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ چھٹ چھٹاؤ رکھے اور اگر اس حالت میں مر گیا سیدھا جہنم میں جاوے گا. اچھا اب چھٹ چھٹاؤ دوسرا بھی ایک، وہ یہ کہ مفتی صاحب یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کرتا ہے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، علماء کا مذاق اڑاتا ہے، مدارس میں طنز کرتا ہے اور گالیاں اور بری بری باتیں کرتا ہے، تو اس سے چھٹ چھٹاؤ ہوگا؟ لیکن وہ مفتی فیصلہ کریں گے، ہمارے ساتھ نفس ہے، شیطان ہے، اور وہ قرآن پاک حدیث پاک سے لکھ کر دیں گے، زبانی بھی مت پوچھو، پھر قطع تعلق ٹھیک ہو جائے گا. جناب ایک حدیث پاک میں ہے کہ ارشاد ہے کہ ہر پیر و جمعرات کے دن اللہ کے حضور میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کی رحمت سے نیک اعمال کے بدلت مشرکوں کے علاوہ اوروں کی مغفرت ہوتی رہتی ہے، مگر جن دو میں جھگڑا ہوتا ہے ان کی مغفرت کے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑے رکھو جب تک صلح نہ کریں. اللہ اللہ. بہرحال جی ایک جگہ ارشاد ہے کہ شب برات میں اللہ کی رحمت عامہ خلقت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ذرا ذرا سے بہانے سے مخلوق کی مغفرت فرمائی جاتی ہے، مگر 2 شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک کافر، دوسرا وہ جو کسی سے کینہ رکھے. اب کیا کرے، وقت نہیں ہے. شب برات میں بنی کلب کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اس سے مغفرت ہوگی. ماں باپ کے ستانے والا، رشوت لینے والا، ٹخنا جو مرد ہے چھپا کھڑے اور چلنے کی حالت میں چھپانے والا، شراب پینے والا اور یہ کینہ رکھنے والا، اس کی مغفرت نہیں. اور شب قدر میں بھی کینے والے کی مغفرت نہیں ہوگی. اب میرا فرض بنتا ہے کہ اللہ یزکیم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصلاح فرض اللہ کر رہے ہیں، میں پوچھوں یہ کینہ ہے کیا؟ میرے اندر تو نہیں ہے، پھر کینہ چھوڑنے کا کیا معاملہ ہے؟ پرسوں ٹیپ ہو چکا ہے وہ بیان. اچھا جی، آپس کے لڑنے والے اور والدین کے نافرمانی کرنے والے لوگ رمضان اور عید کے اس مغفرت عامہ سے بھی مستثنی کر دیے جاتے ہیں. سوال حضرت شیخ الحدیث فرما رہے ہیں افسوس تم پر بھی اور تمہاری عزت پر بھی جس کے حاصل کرنے کے غلط خیال میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں برداشت کر رہے ہو، جبریل علیہ السلام کی بددعائیں اٹھا رہے ہو اور اللہ کی رحمت اور مغفرت عامہ سے نکالے جا رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں کہ آج تم نے اپنے مقابل کو ہرائی دے دیا، اپنی مونچھ اونچی کری لی، وہ عزت کتنے دن تمہارے ساتھ رہ سکتی ہے جبکہ اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پر لعنت کر رہا ہے اور اللہ کا مقرب فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تمہاری ہلاکت کی بددعا دے رہا ہے. اللہ جل شانہ تمہیں اپنی مغفرت اور رحمت سے نکال رہے ہیں. تم نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے لیے کون سا ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے؟ آخر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے واسطے سوچو اور بس کرو. صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے تو کچھ نہیں گیا. آج وقت ہے تلافی ممکن، اور کل جب ایسے حاکم کی پیشی میں جانا ہے جہاں عزت نہ وجاہت نہ مال نہ متاع کچھ بھی نہیں، وہاں صرف تمہارے اعمال کی پوچھ ہے اور حرکت لکھی لکھائی سامنے ہے. حق تعالیٰ شانہ اپنے حقوق میں درگزر کرتے ہیں مگر بندوں کے آپس کے حقوق میں بغیر بدلہ دیے ہوئے نہیں چھوڑتے، اور اگر توبہ کر لی تو پھر وہی بات ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. آج میں بھی عہد کروں کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگوں، اس میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا. جیسے حدیث پاک سنائی کہ عزت بڑھ جائے گی. جو اپنے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں ان سے معافی مانگنے کی بات نہیں ہوتی، ان کو ہدیہ دینے کی بات ہوتی ہے تاکہ ان کی آہ نہ جائے. چھوٹے بھائی ہے یا بیٹا ہے، اور لیکن ماں باپ ہو گئے، بھائی بہن اور جتنے رشتے ہیں سب کو آدمی کہاں گنائے گا. اب 2 باتیں بتا کر، کیونکہ آج کل رمضان میں فی الحال جمعے کے بعد بھی بیان ہوتا ہے، اس لیے 2 چیز بتا دیتا ہوں. تقریباً میرے پاس 8 یا 9 صفحات پر فتویٰ ہے کہ مٹھائی تقسیم کرنا، اس کو ضروری سمجھنا، اللہ کے گھر کو گندا کرنا،
چندے کی مٹھائی خریدنا، اس میں حرام مال بھی آ جاتا ہے، اور واجب کو روک کر مٹھائی تقسیم کرنا، پوری لسٹ لکھی ہوئی تھی، لیکن اب ظاہری بات ہے چند منٹ باقی ہیں، پوری لسٹ لکھی ہوئی تھی، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ چندے کے اندر نقصان یہ کہ حرام کا پیسہ بھی جا رہا ہے، فرض واجب کا درجہ دے دیا، اب واجب کو روک لیا، بچے لالچی ہو رہے ہیں، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے اللہ کے گھر میں، ذرات نیچے گر رہے ہیں، اعتکاف والوں کو تکلیف الگ، نمازیوں کو تکلیف الگ، اور گھر گھر جا کر چندہ۔ اب جب سے بیان شروع ہوا یہ برسوں سے، اب بریانی شروع ہو گئی، اللہ کے گھر کو بینکیوٹ ہال سمجھ لیا، اور صفیں اس کی جگہ بریانی آ رہی ہے، ہوا کھل رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے۔ کیا ہم لوگ بھکاری ہیں؟ اللہ معاف فرمائے کہ اس طرح اللہ کے گھر میں مٹھائی کو فرض مسجد کا قرضہ کیوں نہیں اتارتے؟ مسجد کا امام صاحب بھیک نہیں مانگتا، ہمارے امام صاحب کی آپ فکر نہ کریں، میں ان کی کوئی سفارش نہیں کر رہا، نہ میں امام ہوں، کہ امام صاحب کو اتنا ہدیہ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ وہ کوئی دیکھے گا نہیں، مٹھائی سب دیکھتے ہیں۔ بعض بولتے ہیں چندے کی مٹھائی ہے نہیں، یہ تو میں اپنے ذاتی پیسے سے دے رہا ہوں، تو شرک خفی ریا ہو جائے گا اور اکڑ کرے گا کہ بھائی اس صاحب نے جو ہے نا وہ مٹھائی دی ہے اس بار، تو اور چوڑا ہو جائے گا۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے، کیا ہے؟ اور جس کو پتا ہے یہاں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، گندے پیر لے کے اللہ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، نہ وضو ہے، نہ کپڑے پاک ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، وہ مٹھائیوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، چھینا جھپٹی الگ کر رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بار پھر بتاؤں گا، جس کو اللہ نے توفیق دی اپنی اپنی مسجد میں اس کو ختم کرائے۔ اس میں فتوے بتا رہا ہوں، کہاں کے فتوے میرے پاس نہیں ہیں۔ بہت بڑی پکڑ کا خطرہ ہے اللہ کے گھر کی بے ادبی کرنا، بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور ابھی 5 منٹ ہیں، جو بہت عرصے سے تمنا تھی وہ میں ابھی اللہ تعالیٰ پوری کرا رہے ہیں۔ بینوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے، پوچھا گیا ہے کہ آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا ہے کہ آج کل بھیک مانگنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور زور و شور پر ہے، اور اخباری اطلاعات کے مطابق مصدقہ اور حقائق بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس بھیک منگوں نے باقاعدہ پیشہ بنایا ہوا ہے۔ سوال نمبر 1، اس کام کو پیشہ بنانا کیسا ہے؟ ہمارے گھر میں، ہمارے یہاں مسجد میں اللہ کا گھر ہے، الحمدللہ کوئی بھیک نہیں مانگتا، اگر مانگتا بھی ہے تو محبت سے بٹھا دیتے ہیں، اور ضد کرے تو پیار سے باہر لے جاتے ہیں۔ ان کو جھڑکنا منع ہے، چیخنا منع ہے، ڈانٹنا منع ہے۔ شیخ العرب والعجم فرماتے تھے کہ ہم لوگ انتم الفقراء، اللہ کے بھیکاری ہیں، اللہ کے گھر میں بھیک مانگنے آئے ہیں، رحمت کی، رزق کی، شفا ہونے کی بھیک مانگنے ہم آئے ہیں، اور تو بھیکاریوں سے بھیک مانگ رہے بھائی؟ یہ تو خیر فتویٰ تو بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ایک سیدھی سی بات ہے۔ اور پورے راستے سے سب آئیں صحیح، جیسے ہی نماز ختم ہوئی رونا آ گیا۔ ہم بدگمانی بھی نہیں کریں گے، اچھا ہم سے کہیں بھائی میں انکوائری کروں گا آپ کہاں سے آئے، کہ گلشن حدید سے آئے، اب جاؤ گلشن حدید، یا بن قاسم سے آئے ہیں، آئے کیسے آپ یہاں تک بغیر کرائے کے؟ اتنا پیسہ، پہلے خیر فتوے میں سب بات آ جائے گی۔ نمبر 2، مسلمان کے لیے بھیک مانگنا کب درست اور کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے۔ نمبر 3، جن صورتوں میں ناجائز ہے تو ان صورتوں میں کسی شخص کا انہیں بھیک دینا کیسا ہے؟ ایسے لوگوں کو بھیک دینے والا گناہ گار تو نہیں ہوگا؟ اب سوچو آپ ذرا بھائی، کہ ہمارے ڈرائیور ہے، پاسبان ہیں، ہمارے گھر کی ماسیاں ہیں جو رات دن ایک کر کے چولہے کے پاس کھڑی ہیں، ان کا حق نہیں ہے؟ ان کو 2000 دے دیے 4 گھنٹے کے، جاؤ بھائی چھٹی، کیا ان کی کوئی تمنا نہیں ہے؟ ہمارے بچوں نے جو 4 چیزیں مکس کی ہوئی ہوتی ہے نا کھانے کی، ایسی یہ لے جاؤ عیش کرو، آگے جا کے پھینک دے گی۔ ہمارے بابا کی اللہ مغفرت بے حساب فرمائے کہ بیٹا جو گھر میں بنتا ہے یہ ماسیوں کو دیا جائے گا، اور ایک تو جو اچھی چیز بنے نظر نہ لگ جائے پہلے ان کو دو، ماسی کو، یا اوتاق ہے تو پہلے خادم کو دو تاکہ نظر نہ لگے، پیٹ میں پھر تکلیف نہ ہو، اور کو فکر نہ کرے آپ کے لیے الگ اور الگ ہے، اور پھر ان کے لیے الگ استھان نکالو جسے اپنا اولاد کے لیے نکالتے ہو۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کو تنخواہ دے کے اکڑو مت، تمہاری ٹیکسٹائل یونٹ ہے، مزدور کو دے کے اکڑو مت، تم مزدور کے محتاج ہو، مزدور تمہارا محتاج ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے یہاں سے۔ اور کبھی ڈرائیور کو پیارے شیخ فرماتے تھے چابی پھینک کے مت دو، وہ جانور نہیں ہے، اپنی عزت بیچنے نہیں آیا، اپنی اولاد کو کیسے چابی دیتے ہیں؟ فرمایا بھائی بیٹا یہ جا کے گاڑی آپ لگا لو، آپ یہ کوئی کہے کہ ہمیں کھا جائے گا، وہ کھا جائے خود ہی اس کے پیٹ خراب ہو جائے گا، ہمیں کھائے گا ابال کر کھائے گا نا، ایسے ڈائریکٹ تو نہیں کھائے گا۔ یہ سب ہمارا دماغ ہے، حدیث پاک سنا دی۔ اور جتنے چاہے کاروبار ہو چاہے دکان ہو، جو بڑا ہے نا مسئول اس سے سوال ہوگا، چاہے گھر کا بڑا ہو۔ ایک بڑا کمپنی کا افسر ڈائریکٹر ہے یا چیف ایگزیکٹو ہے، نماز پر جائے گا، دوسرے نہیں جائیں گے۔ ایک بڑی پوسٹ پر ہے، سیکرٹری لیول پر ہے، کمشنر لیول پر ہے، جب نماز پر جائے گا اس کے سب آرڈینیٹ پیچھے پیچھے نہیں چلیں گے، اس کو سارا کا ثواب لوٹ لیا اس نے الحمدللہ۔
सेठ साहब वो मेरी वालदा बीमार है, 5,000 चाहिए। एक बदतमीजी करता है और एक कहता है अच्छा ठीक है ये ले लो 5,000, आप ये ले लो आप। दूसरे दिन आकर पूछेगा कि आपकी वालदा ठीक हुई, कोई मसला तो नहीं है। एक शख्स यहाँ खड़े होकर इशा के बाद रोए हैं, यहाँ इशा के बयान के बाद, रमजान से पहले की बात है, आंखों से आंसू जारी है। मैंने कहा क्या हुआ खैरियत? का बेटा, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। का मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बेटे को हॉस्पिटल में दाखिल कराता, मेरी अचानक बेटे की तबीयत नासाज हो गई, मैं रो रहा हूँ, बीवी रो रही है, थोड़े बहुत पैसे थे हॉस्पिटल जाने के लिए, मैंने सेठ साहब को इतला कर दी कि मैं कल नहीं आऊंगा, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। का जब मैं बाहर निकला हूँ तो सेठ साहब की गाड़ी में मैनेजर था, मुझे 1 लाख रुपए हदिया दिया कि सेठ साहब ने कहा है बच्चे का ख्याल रखना। का 8 दिन में पैसे खत्म हो गए, फिर 1 लाख भेजा। ये पैसा रात को जो अर्ज किया था, कौन सा पैसा काम आएगा कौन सा नहीं आएगा, उसका बाल बाल दुआ होगा नहीं होगा। उसकी बीवी ने जाने बाद बिछाकर कितनी दुआएं की। ज़कात नहीं देते तो ये क्या हम देंगे, जब वरासत नहीं देते ये क्या हम देंगे। चौथा सवाल कि किसी नौजवान लड़की औरत का भीख मांगने के लिए मस्जिदा, बसों और बस स्टॉप पर भीख मांगने के लिए घर से निकलना कैसा है। ये सब बातें इसलिए लिखी हैं कि क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि जरूरतमंदों को कुछ न कुछ देना चाहिए। जरूरतमंद वो है जो छुपे हुए हैं, तलाश करना है। हमारे खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो मकरूज है और शरीफ आदमी है हम कर्जा उसका दें। जवाब नंबर 1 और 2, जिस आदमी के पास एक दिन का खाना हो और सतर ढांकने के लिए कपड़ा हो उसके लिए लोगों से मांगना जायज नहीं है, और इसी तरह जो आदमी कमाने पर कादिर हो उसके लिए भी सवाल करना जायज नहीं। अलबत्ता अगर किसी आदमी पर फाका हो और वाकई कोई सख्त जरूरत पेश आ गई हो जिसकी वजह से वो इंतहाई मजबूरी के बिना पर सवाल करे तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन मांगने को आदत और पेशा बना लेना बिल्कुल भी जायज नहीं। हदीस शरीफ में आता है जो शख्स बिला जरूरत मांगता है तो कयामत के दिन उसका ये मांगना उसके चेहरे पर जख्म बनकर जाहिर होगा। एक रिवायत में है कि जो अपना माल बढ़ाने के लिए सवाल करता है ये जहन्नम के अंगारे जमा कर रहा है, अब चाहे तो कम जमा करे या ज्यादा। इसी तरह जो है वो जो हाफिज कुरान है उसको तरावी की उजरत देना ये बहुत सख्त पकड़ का खतरा है, लेना देना दोनों जायज नहीं है। और एक जगह तो लिखा है हराम है, तो चलो हम ऐसी बात फिलहाल नहीं करते, लेकिन बता रहा हूं सख्त मना है। मेरा भतीजा तरावियां पढ़ा रहा है, परसों किसी ने बड़ी रकम हदिया की, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं ली उन्होंने, कहा वो बड़े बुजुर्ग हैं बड़ी उम्र के, कल मुझसे फिर जिद करेंगे। मैंने कहा आप उनसे प्यार से मना कर देना, बहस नहीं करना, बड़ी उम्र के हैं। अगर ज्यादा कहे तो उनसे हंसकर कहना कि बाबा माफ करना, अगले साल मैं तरावियां नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे हदिया देंगे। तो कुरान पाक की उजरत हुई ना, तो उन्होंने बुजुर्ग ने फिर पैसे नहीं दिए माशाल्लाह। भाई किस बात के पैसे, और फिर जलील करके देते हैं, वाजिब रोक कर। ये 2000 इमाम साहब को दिए हैं और एक जोड़ा दिया है, हमें कोई ऐसा दे 50,000, देखता हूं कैसे लेते हैं सबके सामने जलील करके इमाम साहब को। ये इन्होंने तरावियां पढ़ाई हैं, इनको 8,000 दे रहे हैं, 2 जोड़े दे रहे हैं। और फोटोग्राफी भी हराम काम, इतना बड़ा गुनाह, अजाब का खतरा, अल्लाह के घर में फिल्म देखना, वीडियो करना और ये शौकिया या यादगार की तस्वीर बनाना गुनाह कबीरा है, हराम है। हार पहनाना, फोटोग्राफियां हो रही हैं, ये तो तमाशा है क्या है भाई। उसने अल्लाह के लिए कुरान पाक पढ़ा है, अगर आपको इतना है तो पहले क्यों नहीं हदिया देते थे उसको, फिर चाहे वो पढ़ाए ना पढ़ाए। बहुत सख्त पकड़ का खतरा है कि उसमें हमें ख्याल नहीं रहता कि नहीं मैं तो खुशी से दे रहा हूं, तो भाई खुशी से मस्जिद का कर्जा उतारो, खुशी से इमाम साहब को बाद में हदिया दे दूं। अजीब, मैं इमाम साहब को 5,000 दूंगा वो अमीर हो जाएंगे, तो अच्छा है अमीर हो जाए, 5,000 में अमीर हो जाएंगे जनाब। इस आपने हदीस मुबारक भी लिखी हुई है, मुस्लिम शरीफ की भी हदीस पाक लिखी हुई है, सही मुस्लिम की, अबू दाऊद शरीफ की भी। नंबर 3, जिनके बारे में ये इल्म हो कि ये पेशावर भिखारी हैं तो ऐसे अफराद की हौसला शिकनी करनी चाहिए। अलबत्ता अगर किसी ने भीख दे दी अंदाजा करके तो वो गुनाहगार न होगा, लेने वाला गुनाहगार होगा। अलबत्ता ऐसे अफराद को ज़कात या सदका वाजिबा देना नहीं चाहिए। नंबर 4, अगर वाकई इस्तरारी कैफियत में मुब्तला न हो तो भीख मांगने की गरज से घर से निकलना जायज नहीं। अब तफसील ज्यादा है लेकिन मैं ज्यादा तफसील नहीं करता। ये है कुरान पाक की तफसीर अनवारुल बयान, मुफ्ती आशिक इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भिखारियों के लिए लिखा है जनाब। मजबूरी और भूख दफा करने, अब देखें एक आदमी जिस महल्ले से आता है वहां कोई नहीं है जिसको खाना दे एक वक्त का,
کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا سطر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے تو اپنا پرانا جوڑا دے دے جو دوسرے شہر سے اور دوسری جگہ سے یہاں چلے آ رہے ہیں، بیچ میں کسی نے ان کی مدد نہیں کی، اپنی مسجد کے امام صاحب سے نہیں بتایا کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں، میری یہ حالت ہے، میرے لیے وقت کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ بہرحال پیشہ بنا لینا کسی طرح بھی درست نہیں۔ جن کو سوال کی عادت ہوتی ہے وہ مانگتے رہتے ہیں، مال جمع کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو نہ دیا جائے۔ دنیا میں تو سوال کرنے والے بن کر بے آبرو ہوتے ہی ہیں، قیامت کے دن بھی بے آبرو ہوں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال اس لیے کیا کہ مال زیادہ جمع ہو جائے تو وہ آگ کے انگاروں کا سوال کرتا ہے جو دوزخ میں اسے ملیں گے، اب چاہے کم کرے یا زیادہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انسان دنیا میں برابر سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت میں اس حال میں آئے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی۔ جناب یہ ہم دیتے ہیں نا، ظلم کرتے ہیں ہم، ان کی عادت کو اور پکا کرتے ہیں۔ جناب اس کا چہرہ دیکھ کر لوگ سمجھ لیں گے کہ دنیا میں سائل تھا، وہاں اپنے چہرے کی ابرو کھوئی تو یہاں بھی اسی کا ظہور ہوا۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنی کو اور ٹھیک ٹھاک بدن والے کبھی آدمی کو سوال کرنا حلال نہیں، الا یہ کہ ایسا مجبور ہو گیا کہ تنگ دستی میں اس نے مٹی میں ملا رکھا ہے، یعنی زمین کی مٹی کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں، یا قرضے میں مبتلا ہو گیا جو ذلیل کرنے والا ہو۔ اور جس شخص نے مال زیادہ کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کیا قیامت دن اس کا چہرہ چھلا ہوا ہوگا اور یہ مال گرم پتھر بنا ہوگا جس کو جہنم سے لے کر کھاتا ہوگا۔ اب جی چاہے تو کمی کر لے، جی چاہے تو زیادتی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے میرے اور ہر مسلمان کی رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے، اپنا قرب اللہ عطا فرمائے۔ رمضان شریف کو احتساب کے ساتھ اللہ سے مانگ کر ہم گزاریں کہ اللہ ایک گناہ بھی آج سے ہم نہ کریں۔ رحمت کا اشرہ تو گیا، اب مغفرت کا اشرہ، اللہ اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ جمعے کی سنتوں کے فوراً بعد مجلس ہوگی اور ایک فتویٰ لے لیں کہ جب بیان شروع ہو چکا یا شروع ہو گیا یا ہونے والا ہے تو اس وقت نفل پڑھنا بزرگوں نے منع کیا ہے کہ آپ نفل کے اندر آپ کا دھیان ہی نہیں رہے گا، اس وقت تحیۃ المسجد نہیں ہے، فتویٰ لے لو آپ۔ اب کوئی فتویٰ کو نہ مانے تو بس پھر اللہ ہی رحم فرمائے کہ اس وقت آپ کی مسجد نماز میں بھی خلل پڑے گا، بیان میں بھی خلل پڑے گا، آپ کے دماغ میں کبھی بیان آ رہا ہوگا، کبھی نماز آ رہی ہوگی، سجدہ صاحب کر رہے ہوں گے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوگا، سب جتنے بیٹھے ہیں بیان سن رہے ہیں یہ سب غلط ہے، اکیلے ہم سے ہی ہیں۔ تو جب اللہ فرما رہے ہیں کہ علماء سے پوچھو الرحمن فصل بہی خبیرہ، تو علماء سے کیوں نہیں پوچھتے ہم؟ اپنی چلاتے ہیں، یہ تکبر ہے کہ حق بات قبول نہ کرنا اور کسی انسان کو حقیر سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہر مسلمان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور جس نوجوان کا میں نے ذکر کیا جس کو کل رات کو ہمارے دوست مولانا سہیل صاحب کی جو گھر والی ہے ان کے بھانجا نوجوان اس کو انہوں نے شہید کر دیا چھینتے ہوئے مال، اللہ ان کی اور سب کی جو چلے گئے آسمان پر، ہمارے ماں باپ جس کے جو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت بے حساب فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔